السلام علیکم کے ناولز پر آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول کے ساتھ حاضر ہیں جس کا نام ہے محبتیں جب شمار کرنا۔ ناول کی رائٹر ہیں سائرہ یامین راؤ۔ چلیں ناول کی جانب بڑھتے ہیں۔ وہ بھاگ رہی تھی بے تحاشا اندھا دھند سمت کا اندازہ کیے بغیر، طوفانی رات میں دل دہلا دینے والی کڑکتی بجلی اور چھاجوں برستے می سے لاپرواہ۔ مسلسل تیز بارش سے سڑک پر کئی فٹ پانی جمع ہو گیا تھا اور وہ سر تاپا شدید سردی میں مسلسل تیز بارش سے بھیگتی ہوئی پوری طاقت صرف کر کے خود کو اس منحوس جگہ سے دور لے جانا چاہتی تھی۔ ویران سنسان جنگلی راستہ ختم ہو گیا تھا۔ اب سڑک پر دونوں اطراف بنی ہوئی کوٹھیوں کی طویل قطار تھی، مگر اس وقت رات کے نہ جانے کون سے پہر، شدید سردی، طوفان، باد و باران میں کون مصیبت کا مارا تھا جو باہر ہوتا۔ سب لوگ گیٹ بند کر کے اپنے اپنے کمروں میں گرم گرم بستروں میں لیٹے خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے۔ اس نے منہ پر ہاتھ پھیرا، بارش کی بوندیں تواتر سے چہرے پر پڑ رہی تھیں اور آنکھوں کے آگے پانی کی چادر سی تنی تھی۔ دونوں آنکھیں زور زور سے میچ کر اس نے دائیں ہاتھ کی کوٹھی کے برآمدے میں جلتے بلب کو دیکھا۔ گیٹ پر بھی لیمپ روشن تھے۔ اس نے بلند آہنی گیٹ کو مضبوطی سے ہلایا مگر بے سود۔ گیٹ اندر سے بند تھا، دیواریں بہت اونچی تھیں۔ بے بسی سے اس کی آنکھیں بھی باہر کی طرح جل تھل ہو گئیں۔ دل بری طرح تڑپا۔ کل تک وہ بھی ایسے ہی بڑے گھر کے خوبصورت عالیشان بیڈ روم میں مزے سے سوتی تھی۔ اس نے کبھی خواب و خیال میں بھی یہ گمان نہ کیا تھا کہ راتوں کو کوئی شدید سردی میں بے آرام سڑکوں پر بھی پھرتا ہوگا۔ وہ تو جیسے خود پھولوں کی سیج پر سوتی تھی، ایسے ہی اس کی نظروں میں ساری دنیا تھی۔ اسے بھوک، افلاس، غربت اور بے بسی جیسی کیفیات کا کیا علم، مگر آج خود وہ در در پر دستک دیتے ہوئے اس کے ہاتھ خون رنگ ہو رہے تھے۔ خوف کی شدت نے سردی کی شدت کو دبا دیا تھا۔ بغیر سویٹر، صرف کاٹن کا سوٹ پہنے، دوپٹے سے بے نیاز وہ ہر دروازہ پوری شدت سے کھٹکھٹاتی۔ جب بہت دیر تک کوئی در وا نہ ہوتا تو مایوس ہو کر آگے چل پڑتی۔ کھولو، خدا کے لیے دروازہ کھولو، کوئی ہے، کوئی ہے، میری آواز سن رہا ہے، پلیز ہیلپ می، ہیلپ می۔ پوری قوت سے چلاتے ہوئے اس نے لکڑی کے چھوٹے سے گیٹ کو پوری قوت سے پیٹ ڈالا۔ اس کی آواز خوف اور کپکپاہٹ سے تھرا رہی تھی۔ دور کسی گاڑی کی ہیڈ لائٹس چمکتی ہوئی لمحہ بہ لمحہ قریب آ رہی تھیں اور اسے اس وقت پناہ کی تلاش تھی۔ اپنے آپ کو چھپانا تھا۔ شدید طوفانی بارش میں اس کی آواز جیسے پانی کے قطروں کی طرح فضا میں جذب ہو رہی تھی۔ ان بنگلوں میں سوئے ہوئے لوگ جیسے بہرے ہو گئے تھے۔ کوئی اس کی دستک نہیں سن رہا تھا، نہ کوئی اس کی چیخو پکار پر اٹھ کر آیا تھا۔ اس نے چھوٹی نیچی دیوار کو دیکھا اور پھر چند فٹ کے فاصلے پر گاڑی کی روشنی اور انجن کی آواز سنی۔ اگلے ہی لمحے وہ تمام تر خوف، بے بسی اور اذیت سمیت دیوار پر دونوں ہاتھ مضبوطی سے جما کر وزن تولتی اس پر چڑھ کر دوسری سمت اندر کود گئی۔ دیوار کے ساتھ گلاب کی جھاڑیاں تھیں جن پر وہ گری تھی۔ کانٹوں نے اس کے پیروں اور ٹانگوں کو چھیل سا دیا تھا۔ دونوں ہاتھوں سے خون بہہ رہا تھا۔ دیوار پر شاید حفاظت کے لیے کانچ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے توڑ کر سیمنٹ میں لگا دیے گئے تھے اور ٹکڑوں نے ہی اس کے ہاتھوں کو زخمی کیا تھا۔ درد کی ایک شدید ٹیس پورے بدن میں بجلی کی طرح کوند گئی۔ کچھ دیر یوں ہی وہ دیوار کے ساتھ جھاڑیوں کی اوٹ میں دبکی بیٹھی سانس روکے آہٹ سننے کی کوشش کرتی رہی۔ جب سوائے برستی بوندوں اور بجلی کی کڑک کے کچھ اور سنائی نہ دیا تو آہستہ آہستہ وہ برآمدے میں آ گئی۔ یہاں بھی ہلکی روشنی والا بلب آن تھا۔ کین کی 2 کرسیاں اور ایک میز دھری تھی۔ چھت کے نیچے جاتے ہی اسے بے انتہا سکون کا احساس ہوا۔ بہت دیر سے نہ جانے کتنا وقت ہو گیا تھا۔ وہ بارش میں مسلسل بھیگ رہی تھی۔ اب تو پانی اور اپنے بدن کے درمیان فرق بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ کپکپاتے لرزتے بدن سمیت وہ دیوار کے ساتھ آخر میں جا کر ٹک گئی۔ تیز ہوا پانی کی بوچھاڑ وقفے وقفے سے اس پر پھینک رہی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھوں کو گیلی قمیض میں دبا لیا۔ لہو بری طرح بہہ رہا تھا اور چہرے کی رنگت بھی اسی حساب سے زرد پڑتی جا رہی تھی۔ اس وقت اسے شدت سے کسی دوائی کی ضرورت تھی جو وہ زخمی ہاتھوں پر لگا سکتی۔ بہتے لہو کو روکنے کا کوئی طریقہ نہ تھا سوائے اس کے کہ وہ گھر کے مکینوں کو اٹھاتی اور ان سے پناہ کی درخواست کرتی، مگر اس میں بھی رسک تھا، بہت بڑا خطرہ۔ ایک مصیبت سے بمشکل بچ کر آئی تھی۔ اس طوفانی رات میں ایسے ہی درندے بھیڑیے مل جاتے تو شاید وہ کہیں اور نہ جا سکے گی۔ وہ اسی ششپنج میں خوفزدہ نظروں سے کبھی باہر اندھیرے میں برستی بوندوں کو دیکھتی اور کبھی اپنے سے قریب لکڑی کے خوبصورت منقش دروازے کو۔ اس نے اذیت سے ہونٹ دانتوں تلے دبا کر اپنی کرا دبائی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے جسم سے سارا خون نچڑ گیا ہو۔ روح بھی آہستہ آہستہ اس کا ساتھ چھوڑ رہی تھی۔ ہمت کرو علیہ، اللہ سے بہتری کی امید رکھنی چاہیے۔ یوں باہر بیٹھی رہو گی تو مر جاؤ گی۔
دروازہ کھٹکھٹا کر مدد مانگ لو، اللہ بہت رحیم ہے، کریم ہے، وہ ضرور کرم کرے گا۔ اس کے اندر سے صدا اٹھی۔ وہ آیت الکرسی، درود شریف اور چاروں کل پڑھ کر اپنے اوپر پھونک مار کر اٹھی۔ کلام پاک کی تلاوت نے جیسے اس کے اندر طاقت سی بھر دی تھی۔ ایک حصار سا قائم ہو گیا تھا چاروں طرف۔ اس نے خونچکا ہاتھوں سے دروازہ بجایا۔ شاید گھر والے گہری نیند سو رہے تھے۔ دوبارہ اور زور سے اس نے الٹے ہاتھوں سے بجایا۔ بیل گیٹ پر نصب تھی اور اتنی تیز بارش میں گیٹ پر جا کر بیل دینا اس کے بس میں نہ تھا۔ ویسے بھی پہلے بہت دیر وہ بیل بجاتی رہی تھی، کسی نے نہیں آواز سنی۔ بہت دیر انتظار کے بعد اس نے دوبارہ پوری قوت سے دروازہ بجایا۔ دل ہی دل میں وہ دعائیں مانگ رہی تھی کہ دروازہ کھلنے کوئی عورت آئے۔ اس وقت اس کی حالت بہت ناگفتہ تھی۔ پورا بدن لہو لہان تھا، بھیگے کپڑے ستر پوشی کے قابل نہیں رہے تھے۔ اس نے کرا کر ہاتھوں کو گلی قمیض سے پونچھا اور اسی دم دروازہ کھل گیا۔ سوئی سوئی آنکھوں کو بمشکل کھولے گاؤن پہنے وہ شخص بلا شبہ اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ اس وقت رات کو ایسے موسم میں اکیلی نوجوان خوبصورت لڑکی کا یوں دروازے پر موجود ہونا اس کے لیے قطعی ناقابل فہم تھا۔ ادھر اس کی حالت بھی کچھ کم نہ تھی۔ علیہ تو جیسے کرنٹ کھا کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ وہ میں پلیز ہیلپ می، بمشکل وہ مدعا بیان کر سکی، جبکہ وہ بندہ ابھی تک شش و پنج میں مبتلا حیرانی سے دروازے کے بیچ کھڑا تھا۔ آپ کون ہیں اور اس وقت یہاں کیسے؟ کیا ہیلپ چاہیے؟ وہ کسی عورت کو، میرا مطلب ہے اپنی بیوی کو پلیز بلا دیں، میں ان سے بات کرنا چاہوں گی۔ اس نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ بیوی کو؟ مگر آپ ان سے کیا کہیں گی؟ آپ ان کی واقف دوست ہیں؟ جی میں ان کی سہیلی ہوں، پلیز انہیں بلائیں۔ ایک دم ہی وہ جھوٹ بول گئی۔ شاید اسی بہانے وہ مدد پر آمادہ ہو جائے، ورنہ آج کل کے دور میں تو کوئی کسی کی خراب حالت دیکھ کر مدد بھی نہیں کرتا کہ کہیں خود کسی مشکل میں نہ گرفتار ہو جائے۔ یہاں تو معاملہ نوجوان خوبصورت اور زخمی لڑکی کا تھا، کچھ بھی الزام لگ سکتا تھا، کوئی کیسے اعتبار کر لیتا۔ دیکھیں وہ تو، آپ اندر آ جائیں پلیز، ڈرے نہیں، آپ زخمی ہیں اور میں ڈاکٹر ہوں، آئیں پلیز، بلا خوف و خطر آئیں۔ وہ اس کے ہاتھوں سے بہتے لہو اور پاؤں پر خراشیں واضح دیکھ چکا تھا۔ بے حد شفیق اور سادہ لہجے میں اسے کہہ کر پیچھے ہٹ کر گزرنے کے لیے راستہ بنایا۔ وہ ششوپنج کا شکار کچھ دیر کھڑی رہی۔ ڈاکٹر اون بغور اس کی ہچکچاہٹ دیکھ رہا تھا، مگر خاموش تھا۔ پھر وہ اندر چلی آئی۔ آہستہ سے دروازہ بند کر کے وہ اسے لے کر ڈرائنگ روم میں آ گیا۔ پلیز بیٹھیں، میں اپنا باکس لے آؤں، آپ کی فوری ہینڈ بینڈیج بہت ضروری ہے۔ اسے صوفے پر بیٹھنے کا کہہ کر وہ چلا گیا۔ اس نے بغور چاروں طرف دیکھا۔ خوبصورت لیکن سادہ سا ڈرائنگ روم تھا، ساتھ ہی اٹیچ ڈائننگ روم تھا۔ لائیں پلیز اپنے ہاتھ دکھائیں۔ اس نے اپنا میڈیکل باکس ٹیبل پر رکھا اور خود اس کے قریب بیٹھ کر اس کے ہاتھ تھام لیے۔ خون اب بھی رس رہا تھا۔ مائی گاڈ، یہ کیسے اتنے زخم ہو گئے؟ اتنی بلیڈنگ ہو رہی ہے اور آپ؟ اس نے کاٹن سے اس کے ہاتھ صاف کیے۔ اسپرٹ میں بھیگی کاٹن تھی۔ اسے شدید اذیت محسوس ہوئی۔ بمشکل دانت پر دانت جما کر اس نے اپنی آواز دبا رکھی تھی۔ تکلیف سے چہرہ سفید ہو گیا تھا۔ کافی گہرے زخم تھے۔ کانچ نے ہتھیلی کو درمیان سے چیر دیا تھا۔ دائیں ہاتھ کی انگلیاں چھل سی گئی تھیں۔ بہت دیر تک وہ احتیاط سے آہستہ آہستہ اس کی بینڈیج کرتا رہا۔ دونوں ہاتھوں پر پٹیاں بندھ گئی تھیں۔ اب اسے احساس ہوا تھا کہ وہ کانپ رہی تھی۔ گرم ماحول میں آہستہ آہستہ اس کا سرد بدن جاگ سا رہا تھا۔ آپ کپڑے تبدیل کر لیں، ادھر الماری ہے، یہ ساتھ ہی بیڈ روم میں جو لباس بھی مناسب لگے پہن لیں، کیونکہ سبھی مردانہ ڈریس ہیں۔ وہ بری طرح چونکی۔ کیا مطلب آپ کی بیوی نہیں ہے؟ شدید متوحش انداز سے اس نے پوچھا۔ جی نہیں، اگر شادی کی ہوتی تو یقیناً ہوتی، اس نے ہلکے سے مسکرا کر کہا۔ تو پھر آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا۔ ابھی باہر تو آپ اکیلے ہیں یہاں؟ اس نے جس خوفزدہ سہمے ہوئے انداز میں شکوہ کیا تھا وہ بری طرح چونکا۔ جی نہیں، میں نے آپ سے کوئی جھوٹ نہیں بولا، آپ نے خود ہی سوال کیا اور خود ہی جواب بھی فرض کر لیا۔ میں نے تردید اس لیے نہیں کی کہ اگر سچ بولا تو شاید آپ گھر کے اندر نہ آئیں۔ آپ کی حالت کے پیش نظر میری خاموشی بھی تو نیکی ہی ہے، اور آپ بالکل فکر مند نہ ہوں، آپ یہاں محفوظ ہیں۔ سردی بہت زیادہ ہے، اس لیے کپڑے ضرور بدل لیں تاکہ بیمار نہ ہوں۔ دروازہ اندر سے لاک کر لیں، اور یہ دوائی بھی لازمی کھانی ہے۔ میں آپ کے لیے چائے بنا لاتا ہوں۔ اس نے اتنے سادہ، شفیق اور پراعتماد انداز میں اس سے تسلی دے کر بات کی کہ پرندے کی طرح پھڑپھڑاتا دل کچھ پرسکون سا ہوا۔ ابھی بھی اسے کامل یقین نہ تھا۔ بہت بڑے حادثے سے بچ کر آئی تھی۔ آدم کے بیٹے کا ایک مکروہ اور شیطانی روپ دیکھ چکی تھی، اسی لیے چند لمحوں پہلے والا اطمینان اور خوشی اس کے اکیلے رہنے کی خبر سن کر ختم ہو گئی تھی۔
نہیں پلیز آپ رہنے دیں، میں چائے نہیں پیتی، اس نے جلدی سے کہا، حالانکہ طلب شدید تھی۔ سر جسم کو حرارت کی ضرورت تھی، چائے اس کا پسندیدہ مشروب۔ ایسے موسم میں تو وہ آدھی رات کو اٹھ کر الیکٹرک کیٹل میں چائے یا کافی بنا کر پیتی تھی، مگر اب وہی خوف، کہیں چائے میں نیند یا بے ہوشی کی دوا ہی نہ ملا دے۔ اوکے ایز یو وش، آپ بالکل ریلیکس ہو کر لیٹ جائیں اب، اور دوا ضرور کھا لیں، اس میں بے ہوشی کی کوئی گولی نہیں ہے۔ اس کے لہجے میں صاف ظاہر تھا کہ وہ اس کی ہچکچاہٹ کو سمجھ چکا تھا، یا شاید وہ فیس ریڈنگ میں ماہر تھا۔ اور یہ ٹیوب اپنی خراشوں پر لگا لیں، کافی بہتر محسوس کریں گی۔ اس نے دوبارہ میڈیکل باکس میں سے ایک زرد ٹیوب نکال کر اس کی طرف بڑھائی، جسے اس نے خاموشی سے تھام لیا۔ ادھر اس نے پھر اس کی سوچ کو پڑھ کر دوسرے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ شکریہ، وہ اپنی دوا اٹھا کر بیڈ روم میں داخل ہو گئی۔ پلٹ کر دروازہ بند کرتے وقت بے اختیار ہی نگاہ باہر کھڑے ڈاکٹر اون پر پڑی۔ وہ بے حد غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کپ کپا کر تیزی سے اس نے دروازہ بند کر کے لاک لگایا۔ تمام کھڑکیاں اچھی طرح چیک کیں، حتیٰ کہ روشن دان تک دیکھا جو خاصی اونچائی پر واقع تھا۔ ایک نظر گیلے کپڑوں کو دیکھا، واقعی اسے لباس تبدیل کر لینا چاہیے۔ لکڑی کی الماری کھول کر وہ اندر دیکھنے لگی۔ ہینگروں میں استری شدہ شلوار سوٹ ٹنگے تھے، کچھ شرٹس تھیں، جینز اور پینٹس تہہ در تہہ نچلے خانے میں دھری تھیں۔ جرابیں، رومال، ٹائیاں کافی زیادہ سلیقے اور ترتیب سے دھری تھیں۔ کیا پہنوں؟ یہ سب تو اس کے سائز سے بہت بڑے کپڑے تھے۔ وہ 6 فٹ کا اونچا لمبا صحت مند بندہ، اور یہ 5 فٹ 3 انچ کی دھان پان نازک بدن لڑکی۔ آخر اس نے ایک ہلکا آسمانی رنگ کا موٹا سا سوٹ نکال لیا۔ سوٹ پہن کر اس نے آئینے میں خود کو دیکھا تو اپنا مذائقہ خیز حلیہ دیکھ کر بے اختیار مسکرا دی۔ شلوار کے پائنچے تہہ در تہہ موڑ کر لمبائی کم کرنے کی کوشش کی تھی، بازو بھی بہت لمبے تھے۔ چلو خیر، گیلے کپڑوں سے تو نجات ملی، اس نے سوچا۔ پاؤں بڑھلیوں پر دوا مل کر اس نے بالوں میں برش کیا۔ سردی شدید سے شدید تر لگ رہی تھی، حالانکہ باہر بارش اور سردی کے باوجود اسے احساس نہیں ہوا تھا۔ اب گرم ماحول میں سر جسم کپ کپا رہا تھا، ہاتھوں کی تکلیف سوا تھی۔ کمرہ بہت گرم تھا، ہیٹر آن تھا، بیڈ پر کمبل یوں کھلا پڑا تھا جیسے کوئی لیٹا ہوا ہو، شاید وہ یہاں سو رہا تھا، اور اب اس کی خاطر دوسرے کمرے میں جا پڑا تھا۔ اس نے ممنوعیت سے سوچا۔ دوا اب تک اس نے نہیں کھائی تھی، پتہ نہیں کیوں وہم دماغ میں جڑیں مضبوط کر رہا تھا۔ یہ رنگ برنگ ٹیبلٹس اسے چھوٹے چھوٹے پھندے لگ رہے تھے۔ ایک بار اس کا ہاتھ بڑھا بھی، مگر اندر سے صدا اٹھی کہ بیوقوف اتنی جلدی بھول کر ایک بار پھر محض ذات پر بھروسہ کر رہی ہے، اور اس نے فوراً ہاتھ کھینچ لیا۔ کمبل کو اچھی طرح جسم کے گرد لپیٹ کر اس نے دروازے کو دیکھا، کھڑکیوں پر نظر ڈالی۔ بدن میں شدید زور کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ ایک طویل مسافت، ایک کٹھن مرحلہ، بے انتہا اذیت ناک لمحات اس نے گزارے تھے۔ شدت سے دل چاہا سب کچھ بھول کر سو جائے، اور اس وقت اٹھے جب ساری اذیت، سارے زخم منمل ہو جائیں۔ مگر یہ جسمانی اذیت، یہ لہو رنگ زخم تو ان زخموں کے مقابلے میں کچھ بھی نہ تھے، جو روح کو چیر گئے تھے، دل کو لہو لہان کر گئے تھے۔ اس کو زندگی نے اتنے دکھ ایک دم دیے تھے کہ وہ شکوہ بھی نہ کر سکی۔ 3 دن 3 سیاہ راتیں، گھر سے دور گزارنے والی لڑکی کا آئندہ کیا ہوگا؟ اور پھر جب ماں اپنی ہو نہ باپ زندہ ہو، تو ایسے میں آئندہ کیا ہوگا؟ یہ سوال سیاہ محیط گہری کھائی کی طرح منہ کھولے کھڑا تھا۔ تمام واقعات اس کے ذہن میں درد بھری ٹیسوں کی طرح جاگ اٹھے۔ علیہ بیٹے، یہ آپ کی ممی ہے۔ بابا نے اس کے ہاتھ تھام کر ممی کے آگے کیا۔ ممی نے ویلہانہ پن سے اسے گلے لگا کر چٹ چٹ اس کے گورے گورے پھولے ہوئے گالوں پر بوسے دیے۔ بابا نے ممی کی محبت اور اس کا اطمینان دیکھ کر گہری پرسکون سانس لی۔ وہ تمام خدشات جو زہرہ بیگم کی وفات کے بعد دوسری شادی کے سلسلے میں ذہن میں تھے، خصوصاً علیہ کے حوالے سے کہ اس معصوم 5 سالہ بچی کو سوتیلی ماں حقیقی محبت اور پیار دے بھی سکے گی یا نہیں، بے بنیاد ثابت ہوئے تھے۔ علیہ کی خاطر اس کی تنہائی کو دیکھتے ہوئے ہی تو انہوں نے سونیا سے شادی کی تھی۔ وہ طلاق یافتہ تھیں، اولاد نہیں تھی، بچوں سے بہت محبت کرتی تھیں، اور یہی خوبیاں تھیں جو رحمان صاحب کو ان کے قریب لے گئیں۔ علیہ تو بچی تھی، ماں کی محبت کو ترسی ہوئی۔ سونیا کی ذرا سی توجہ میٹھی پیار بھری نظر پر ہی ریچھ گئی۔ اس کی پیدائش کے وقت زہرہ بیگم کا انتقال ہوا تھا، اور دادی اماں نے 5 سال تک اسے بہت لاڈ پیار سے پالا تھا۔ پچھلے سال ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا، اور اب وہ بالکل تنہا تھی۔ آیا اور نوکروں کی فوج تھی، مگر رحمان صاحب کو اس کی طرف سے تسلی نہ تھی۔ اس کی تنہائی کو دیکھتے ہوئے ہی سونیا بیگم کو بیاہ کر لائے تھے۔ ان کا انتخاب غلط بھی نہ تھا۔ علیہ کو سونیا بیگم نے بہت پیار اور شفقت دی تھی کہ وہ ہر وقت انہی کا دم بھرنے لگی۔
رحمان صاحب دونوں کو خوش دیکھ کر خود بھی مطمئن ہو گئے تھے، مگر جوں جوں وقت آگے بڑھا، سونیا بیگم کی اصلیت کھل کر سامنے آنے لگی۔ رحمان صاحب دولت کی بند تجوری تھے، جس کی چابی علیہ تھی، اور اس چابی کو اس نے نہایت چالاکی سے اپنے قابو میں کر لیا تھا۔ محبت کی میٹھی چھری سے وہ اسے ذبح کر رہی تھی کہ نہ علیہ کو ہی اس کی سازشوں کا علم ہو سکا اور نہ رحمان صاحب کو ہی۔ رحمان صاحب کے نزدیک تو سونیا کفایت شار اور سگھڑ بیوی تھی، جو اتنی دولت ہونے کے باوجود فضول خرچ نہ تھی۔ اس نے کبھی ان سے کوئی پیسہ نہیں مانگا تھا، نہ ہی کوئی مطالبہ کیا تھا، ہر حال میں خود کو صابر و شاکر پیش کیا تھا، اور رحمان صاحب کے دل میں اس کی عزت اور احترام مزید بڑھ گیا۔ حالانکہ اسے ان سے مانگنے کی کیا ضرورت تھی؟ علیہ جو موجود تھی، جتنی رقم چاہتیں اس سے کہہ دیتیں، وہ جانے باپ جانے، اس کا نام آئے بغیر رقم مطلوبہ ہاتھ میں پہنچ جاتی۔ رحمان صاحب اس کی اتنی شاہ خرچیوں پر جب پریشان ہو کر سونیا بیگم سے کچھ کہتے تو وہ الٹا بچی کی ہی حمایت کرتیں۔ ارے بیگم، آپ کی شے سے تو وہ اور خراب ہو جائے گی، آپ اسے سمجھائیں، وہ اب بڑی ہو رہی ہے، اس عمر میں اتنی فضول خرچی، مجھے یہ پسند نہیں کہ وہ ہر روز دوستوں کو قیمتی تحائف دے یا پارٹیاں دے، آپ ماں ہیں، اسے سمجھائیں۔ او ہو مائی ڈیئر پیری بچی ابھی نئی نئی کالج پہنچی ہے، اس عمر میں دوستوں کے ساتھ ہلا گلا تو ہوتا ہی رہتا ہے، ساری عمر گھرداری ہی سنبھالنا ہے، 4 دن تو عیش موج میلے کے ہوتے ہیں بیچاری بچیوں کے، آپ بس اسے ڈانٹا نہ کریں، جو کہے دے دیا کریں، میں تو خود کبھی اس کی فرمائش رد نہیں کرتی، میرے پاس ہوں تو کبھی آپ کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے دوں بچی کو، باتوں باتوں میں وہ خفا ہو جاتیں۔ اوہو بیگم، تم بھی کمال کرتی ہو، تم خود ہی کبھی مانگتی نہیں ہو، کبھی حکم تو کرو، کوئی پیار بھری فرمائش، پھر دیکھو نہ پوری کروں تو شکوہ کرنا۔ لوہا گرم دیکھ کر چوٹ لگانا اسے خوب آتا تھا، چالاکی سے بولی، مانی میں نے ایک ڈائمنڈ کا سیٹ دیکھا تھا جویلر کے پاس، وہ خریدنا چاہتی ہوں، دیکھے نا بچی جوان ہے، کل کلاں کو بیانا بھی ہے، ابھی سے اس کے لیے کچھ بنانا شروع کرتی ہوں۔ رحمان صاحب نے عقیدت سے اپنی بیگم کو دیکھا، کتنا خیال تھا علیہ کا انہیں، سگی ماؤں کی طرح اس کے لیے زیورات اور قیمتی کپڑے لیتی تھیں۔ سونی، آپ نے جب بھی مانگا علیہ کے لیے ہی فرمائش کی، کبھی اپنے لیے بھی کچھ خریدا کرو، کچھ فرمائش کیا کرو، میں جوان بچی کی ماں ہوں رحمان، میری تمام خواہشیں، تمام آرزوئیں علیہ کی خوشی سے منسوب ہیں، اس نے چند دن پہلے مجھ سے فرمائش کی تھی، اب آپ چلیں، میں اپنی بیٹی کے لیے وہ ڈائمنڈ کا سیٹ ضرور لوں گی۔ رحمان صاحب خوشی خوشی اس کے ساتھ 2 لاکھ کا قیمتی سیٹ لینے چل دیے، اس بات سے قطعی بے خبر کہ اب تک لاکھوں کے خریدے گئے زیورات میں سے بمشکل چند ہلکے اور نقلی نگوں والے سیٹ ہی ہوں گے جو علیہ کے پاس ہیں۔ باپ کے سامنے اس کے گلے میں پہنا کر اسے دیا جانے والا ہر تحفہ بعد میں ہیلوں بہانوں، کبھی کسی فنکشن، کبھی پارٹی اور کبھی حفاظت کے خیال سے ہتھیا لیا جاتا تھا۔ وہ بچی تھی، اسے کیا پتہ، پھر ماں کی محبت کے آگے تو وہ سب کچھ قربان کر سکتی تھی، اسے اصلی نکلی کی پہچان نہ تھی۔ ایک ہی طرح کے 2 سیٹ جیولر سے تیار کروائے جاتے اور نکلی علیہ کو دے دیا جاتا، اس طرح بھرم بھی رہ جاتا اور اصل پر قبضہ بھی ہو جاتا۔ رحمان صاحب مکمل طور پر اس کے قبضے میں تھے، علیہ کو بچپن سے انہوں نے اپنی جائیداد کا وارث بنا دیا تھا، ورنہ سونیا بیگم تو اس کا کانٹا کب کا نکال چکی ہوتی، کروڑوں کی جائیداد کی وہ تنہا وارث تھی، کیسے آسانی سے اسے کسی کو سونپ دیتی۔ اسے ہمیشہ اپنے قریب رکھنے کے لیے اس نے ترکیب سوچ لی تھی، اور اس پر عمل درآمد سے پہلے وہ اچھی طرح تیاری کر رہی تھی۔ علیہ کو اس نے جان بوجھ کر پڑھائی سے متنفر کر دیا تھا، ورنہ وہ بہت ذہین اور پڑھائی کی شوقین تھی، 5ویں تک ہر کلاس میں اول دوئم آتی رہی تھی۔ کالج میں آتے ہی اسے سونیا بیگم نے سجنے سنورنے اور سیر سپاٹے کا ایسا چکر ڈالا تھا کہ وہ اب پڑھائی کو وبال جان سمجھتی تھی، روپے پیسے کی کمی نہ تھی، والدین کی روک ٹوک نہ تھی، عمر لاابالی ٹین ایج سو وہ پوری طرح آزاد ہو گئی، بے تحاشا حسن اور دولت مل جائیں تو چاہنے والوں کی کمی نہیں رہتی، اور اس کی عمر تو تھی بھی سجنے سنورنے، چاہے جانے اور چاہنے کے قابل، لڑکے دیوانہ وار اس کے گرد گھومتے، لڑکیاں اس سے دوستی کی شائق تھیں، مگر وہ خود تمام تر آزادیوں کے باوجود سونیا بیگم کے قبضے میں تھی، جس نے اسے بہت مہارت سے اپنے خاص مقصد کے لیے سنبھال رکھا تھا۔ ماما، ماما کہاں ہیں آپ بھائی ماما؟ وہ اپنی رو میں ماما کو آوازیں دیتی ان کے بیڈ روم میں گھسی تو ایک دم ٹھٹک گئی۔ ماما کے بیڈ پر کوئی اجنبی مزے سے لیٹا ہوا تھا، اسے دیکھ کر وہ بھی چونک کر سیدھا ہوا۔ آپ کون ہیں اور ماما کہاں ہیں؟ حیرت سے دریافت کیا۔ وہ تو آپ ہیں علیہ صاحبہ، جن کی تعریفیں کرتے آپ ہی تھکتی نہیں، بہت خوب، واقعی آپ ہی کی ساری باتیں سچ تھیں،
وہ بے حد اشتیاق سے اسے دیکھ کر قریب آ کر بولا، مگر آپ؟ وہ ہچکچا کر پیچھے ہٹی۔ میں شیراز ہوں، شیراز آفریدی، آپ کی لاڈلی ماما کا اکلوتا کزن، اس نے ہنستے ہوئے دلنشیں انداز میں تعارف کروایا۔ وہ کچھ جھجک سی گئی، کتنا بے باک انداز تھا اس کا۔ ارے علیہ میری جان، تم آ گئی ہیں، تم دونوں مل بھی چکے ایک دوسرے سے۔ سونیا بے حد اشتیاق سے علیہ کو دیکھ کر آگے بڑھی تھی، مگر شیراز کو اس کے قریب ہم کلام دیکھ کر ٹھٹک کر اجنبیت سے پوچھا، آپ ہی ہمارا ملنا تو مقدر میں لکھا ہے، یہ تو محض… اس نے زمینی بات کہہ کر اسے دیکھا، جبکہ وہ حیران تھی اس کی جرأت اور بے تکلفی پر۔ شہری خبردار جو میری بیٹی کو کچھ کہا۔ سونیا بیگم نے اس کے گرد بازو پھیلا دیا۔ او ہو، کیا بات ہے بھائی، مانا آپ کی بیٹی بہت لاڈلی ہے، مگر گھر آئے مہمان کو تو تھوڑا وقت دے دیں۔ ماما میں چلتی ہوں، شام کو ملاقات ہوگی۔ اس کے گلے پر اس نے شرمندگی سے کہا اور فوراً باہر نکل آئی۔ خاصی نروس ہو رہی تھی، عجیب بے باک بندہ تھا، اتنا بے تکلف پہلی بار مل کر بھی اجنبیت کا احساس نہیں ہوا۔ شاید ماما نے بتایا ہوا ہے میرے متعلق اسے سب کچھ، اسی لیے اتنا فرینک ہو رہا تھا۔ اس نے الجھ کر سر جھٹکا، خواہ مخواہ وہ اسے اہمیت دے رہی تھی۔ اگلے دن صبح جب وہ کالج جانے کے لیے تیار ہو کر باہر نکلی تو پتہ چلا ڈرائیور پاپا کے ساتھ سائٹ آفس گیا ہے۔ اسے دیر ہو رہی تھی، شدید غصہ اور کوفت ہوئی۔ اسی وقت ماما نے آ کر الجھن دور کر دی۔ ساتھ میں شیراز بھی تیار کھڑا تھا۔ جانی کاہے کو فکر مند ہو، یہ شیراز بھی باہر جا رہا ہے، تمہیں کالج ڈراپ کر دے گا اور واپسی پر پک کر لے گا۔ اس نے ماما کی بات سن کر ایک نظر اسے دیکھا، اس کی نگاہیں بہت امید سے اٹھی تھیں۔ چلو شہری چلو، جلدی کرو، علیہ کو دیر ہو رہی ہے۔ ماما نے مزید کچھ بولنے کا موقع دیے بغیر اسے دھکیل دیا۔ وہ بہت موڈ میں تھا، موسیقی کی مدھر لہریں، گاڑی کا اندرونی ماحول خاصا پرسرار سا تھا۔ خاموشی بھی جیسے بول رہی تھی، آئے ہو میری زندگی میں تم بہار بن کے۔ وہ خود بھی گلوکار کے ساتھ گنگنا رہا تھا۔ ادھر ٹرن کریں، اسے سیدھا جاتے دیکھ کر اس نے ٹوکا۔ اوکے، کوئی اور حکم؟ اس کی مسکراہٹ خاصی پرکشش اور مقابل کو محصور کر دینے والی تھی، اگرچہ وہ بہت خوبصورت نہ تھا، پھر بھی مردانہ وجاہت تھی، مگر اسے بھی اپنے حسن پر خاصا مان تھا۔ اتنی جلدی ہارنا تو نہیں سیکھا تھا۔ واپس کب آؤں لینے؟ اس نے کالج گیٹ پر گاڑی روک کر انتہائی فرمانبرداری سے پوچھا تو اس کی ہنسی نکل گئی۔ گڈ، خواہ مخواہ خود کو پوز کرنے والے لوگ مجھے اچھے نہیں لگتے۔ ہنسنا، ہنسانا، خوش رہنا، خود بھی اور دوسروں کو بھی خوش رکھنا میرا موٹو ہے۔ آئندہ موڈ بنا کر خود کو ریزرو ظاہر کرنے والا رویہ میرے ساتھ نہ ہی برتا جائے تو مہربانی ہوگی۔ اس کے بلا جھجک تبصرے اور تنقید پر وہ خاصی حیران تھی۔ خاموشی سے اتر گئی۔ سارا دن وہ الجھی الجھی سی رہی۔ ماما کے اس کزن کی اچانک آمد، جس کا ذکر پہلے کبھی ان کے منہ سے نہیں سنا تھا، خاصی حیران کن تھی۔ ماما اس کے ساتھ بہت محبت اور بے تکلفی سے پیش آتی تھیں۔ وہ خود بھی دن بدن یہاں اپنی جگہ بنا رہا تھا۔ بابا اس کے اخلاق رکھ رکھاؤ اور اس کی باتوں سے بہت متاثر تھے۔ ماما کا کزن تھا، خاص الخاص اہمیت حاصل تھی۔ وہ اس سے بھی فرینک ہونا چاہتا تھا، اور ماما تو دونوں کو تنہائی فراہم کرنے کی متلاشی رہتی تھیں۔ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے، ایک ہی چھت تلے سارا وقت گزارتے ہوئے بے تکلفی اور انسیت پیدا ہو جانا قطعی حیران کن نہ تھا۔ آج بھی وہ اسے لانگ ڈرائیو پر لے آیا تھا، حالانکہ سالانہ امتحان قریب تھے۔ اسے بہت محنت کی ضرورت تھی، مگر یہاں اس گھر میں نہ ماحول ہی پڑھنے کے لیے مناسب تھا اور نہ ہی پڑھائی کے شائق تھے۔ علیہ، آج موسم بہت خوبصورت، بہت رومانٹک ہو رہا ہے۔ دل چاہتا ہے تمہارے ساتھ یوں ہی چلتے چلتے افق کے پار پہنچ جاؤں۔ وہ اب برملا اپنی پسند محبت کا اظہار کرنے لگا تھا۔ اس کی باتیں، نگاہوں کے انداز بدن میں کرنٹ سا دوڑا دیتے تھے۔ وہ کوئی شرم و حیا کی پابند ماحول کی پروردہ تو تھی ہی نہیں، اسے تو ہر روز کئی لڑکے ایسے محبت بھرے ڈائیلاگ سناتے تھے، اور وہ اپنے حسن و دولت پر ناز کرتی ہوئی سر جھٹک کر آگے بڑھ جاتی تھی۔ یہاں بھی شاید معاملہ ایسا ہی ہوتا، مگر شیراز کے ساتھ ماما کی بھرپور حمایت تھی۔ وہ ہر وقت اس کی تعریفیں، اس کی باتیں بابا اور اس کے سامنے کرتی تھیں۔ فطری طور پر اس کا رجحان ذہنی میلان شیراز کی طرف ہونا ہی تھا۔ شیراز رک کیوں گئے؟ گاڑی چلائیں نا۔ اس کی ولہانہ نگاہوں سے گھبرا کر اس نے اسے ڈرائیونگ کی طرف متوجہ کیا۔ تم بہت خوبصورت ہو، بہت خوبصورت۔ تمہیں دیکھ کر خود پر قابو پانا خاصا مشکل لگتا ہے۔ تمہاری ناراضگی سے ڈر لگتا ہے، ورنہ میں یہ گستاخی کر… شیراز پلیز شٹ اپ، چلو۔ اس کو مزید بکنے سے روکنے کے لیے جلدی سے اسے سخت لہجے میں ٹوکا۔ دادی اماں کی تربیت سالیہ جو بچپن میں کوٹ کوٹ کر اس کے اندر انہوں نے بھر دی تھی، اس کی رمق باقی تھی۔ اسے اپنی نسوانیت کے تحفظ کا احساس تھا، جبھی شیراز باوجود کوشش کے حد میں تھا۔ ہوں یار، ایک تو تم ڈانٹتی بہت ہو،
سارے موڈ کا ستیہ ناش کر دیا۔ اس نے غصے میں گاڑی کو تیزی سے ریورس کیا اور باقی تمام راستہ ناراضگی کے اظہار کے طور پر اس کی طرف سے مکمل اجنبیت برتی۔ ایک دو بار اس نے دیکھا بھی مگر وہ لاتعلق بنا رہا۔ گھر آ کر بھی اس نے اس کا مکمل بائیکاٹ کیا۔ وہ ہر روز شام کو آئس کریم کھانے جاتے تھے۔ گھر میں بھی دونوں مختلف گیمز کھیلتے، کبھی ویڈیو دیکھتے، میوزک سے لطف اندوز ہوتے، مگر اب 2 دن سے دونوں میں مکمل ناراضگی تھی۔ ماما نے ان کی لاتعلقی اور سرد مہری کو محسوس کیا تو اس کے پاس چلی آئیں۔ علیہ جان، شیراز بہت اچھا انسان ہے، تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ محبت میں اگر کوئی بات کہہ دیتا ہے تو برا مت مانا کرو۔ ماما، میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا، وہ خود ہی ناراض ہو کر بیٹھ گیا ہے۔ اس نے لاڈ سے ٹھنک کر جواب دیا، بچوں کی طرح لڑا نہ کرو، میں اور تمہارے بابا تو اسے تمہارے لیے پسند کر چکے ہیں۔ اس نے چونک کر انہیں دیکھا۔ کیا ہوا؟ کیا تمہیں ہمارے فیصلے پر کوئی اعتراض ہے؟ اسے ناخوش دیکھ کر انہوں نے پوچھا۔ ماما پلیز، ابھی میں اس بکھیڑے میں نہیں پڑنا چاہتی ہوں، ابھی آپ یہ خیال چھوڑ دیں۔ میری جان، فکر مند کیوں ہو گئی ہو؟ ابھی ہم کون سا تمہیں کل ہی بیاہ رہے ہیں، صرف منگنی ہی تو کریں گے، اور اچھے رشتوں کا یہی وقت ہوتا ہے، انہیں ٹھکرانا عقل مندی نہیں۔ شیراز دیکھا بھالا پڑھا لکھا نوجوان ہے، تمہارے بابا اسے آفس کا تمام کام سمجھا رہے ہیں، انہوں نے اسے بیٹا بنا لیا ہے، تمہارے بابا کی برسوں کی خواہش پوری ہو گئی ہے، ان کا ساتھ دینے والا، ان کی مشکلات کو شیئر کرنے والا جو مل گیا ہے۔ وہ خاموشی سے سب سن رہی تھی۔ واقعی بابا آج کل بہت خوش تھے۔ پہلے وہ اسے دیکھے بغیر چین نہیں پاتے تھے، اس کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ اب شیراز کی آمد سے جیسے اسے بھول سے گئے تھے۔ ہر وقت ہر جگہ شیراز کا ساتھ، اس کا مشورہ لیتے تھے۔ سونیا بیگم نے برسوں کی دبی ہوئی خواہش کو بھڑکا کر شیراز کے روپ میں پیش کر دیا تھا۔ اب تو رحمان صاحب کو بھی احساس ہونے لگا تھا کہ واقعی بیٹا بیٹا ہی ہوتا ہے۔ باپ کا بازو اور یہ سب شیراز بخوبی نبھا رہا تھا۔ اسے یہاں آئے 6 ماہ ہو چکے تھے اور وہ یوں اپنی جگہ اس گھر اور اس کے مکینوں کے دلوں میں بنا چکا تھا کہ اجنبیت کا احساس تک نہیں ہوتا تھا۔ رحمان صاحب نے اور سونیا نے اس کی منگنی اتنی دھوم دھام سے شیراز سے کی تھی کہ اونچی سوسائٹی میں بہت دن اس کا چرچا رہا تھا۔ شیراز کی طرف سے بھی سونیا بیگم ہی کرتا دھرتا تھیں، اس کے والدین حیات نہیں تھے۔ اس نے آنٹی کو ہی اپنی ماں بنا کر تمام اختیار سونپ دیے تھے۔ ایک ایک چیز علیہ کی پسند سے قیمتی خریدی گئی تھی اور یہ سب شیراز نے اسے لے کر دیا تھا۔ منگنی کے بعد تو وہ بے انتہا خوش تھا، اس کی محبت اور جوش میں بھی اضافہ ہو گیا تھا، وہ اس پر حق جتاتا تھا۔ رحمان صاحب بھی آہستہ آہستہ تمام کاروبار اس کے سپرد کر رہے تھے۔ سونیا بیگم ہی کی یہ چال تھی، وہ انہیں کبھی آرام کبھی تفریح کا بہانہ کر کے دفتر جانے سے روک دیتی اور یوں شیراز کو تمام کام ہینڈل کرنے کا موقع مل جاتا۔ واؤ زبردست، آج تو تم قیامت ڈھا رہی ہو، کہاں کی تیاری ہے؟ وہ اپنی دوست کی سالگرہ میں جا رہی تھی۔ نیوی بلو باریک جارجٹ کی قمیض میں سے اس کی گوری گوری گداز باہیں دعوت نظارہ دے رہی تھیں۔ ٹائٹ امبریلا قمیض، چوڑی دار پاجامہ، ہائی ہیل جوتی، میک اپ نے اس کے حسن کو واقعی دو اچھا کر دیا تھا۔ شیراز کیوں نہ بہکتا، اس نے باختیار اس کی باہیں تھام لیں۔ علیہ کو عجیب کرنٹ سا لگا، اس نے فوراً خود کو اس کی مضبوط گرفت سے چھڑانے کے لیے اس کے ہاتھ جھٹکے، مگر وہ مرد تھا، گرفت بھی مضبوط تھی۔ تم میری ہو، اتنا گریز کیوں برتتی ہو، کیوں دور دور رہتی ہو؟ اس کے وحشیانہ لہجے اور سرکش پیش قدمی سے وہ بری طرح نروس ہو گئی۔ پلیز شیراز، چھوڑو چھوڑو مجھے، وہ پوری قوت سے چیخ اٹھی، جبکہ اس کی گرفت فولاد کی طرح مزید مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ ماما، بابا، بابا چھوڑو مجھے، وہ وحشیانہ پن سے چلا چلا کر ماما بابا کو بلانے لگی تو ایک جھٹکے سے اس نے اسے دھکا دے کر دور گرا دیا۔ وہ زور زور سے رونے لگی، جبکہ شیراز اسی وقت باہر چلا گیا تھا۔ شام کو اس نے اس واقعے کی اطلاع ماما کو دی۔ اسے حقیقتاً اس حرکت کی وجہ سے بہت دکھ اور نفرت ہوئی تھی۔ ماما کا لاپرواہ اور اجنبی سرد رویہ اسے مزید دکھی کر گیا۔ وہ تو سمجھتی تھی کہ وہ یقیناً شیراز کو ڈانٹیں گی، اس کو معافی مانگنے پر مجبور کریں گی، مگر انہوں نے تو الٹا اسے مورد الزام ٹھہرایا۔ بھئی علیہ، تم بہت دقیانوسی اور بیکورڈ مائنڈ رکھتی ہو، وہ تمہارا ہونے والا شوہر ہے، تم پر حق رکھتا ہے، اور پھر تم جب ایسے بن ٹھن کر کھلے ڈلے انداز میں اس کے سامنے آؤ گی تو یقیناً وہ بے قابو تو ہوگا۔ مرد ہے، تمہیں اس کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ جتنا محبت کا اظہار کرتا ہے تم نفرت دکھانے لگتی ہو۔ یہ سب کیا ہے؟ کیسے ہوگا اس طرح گزارا؟ ماما، محبت کا اظہار بے قابو ہو کر اور اپنی سطح سے گر کر وحشی جذبوں سے نہیں کیا جاتا۔
اس نے مجھ پر غلط نگاہ ڈالی اور آپ مجھے ہی الزام دے رہی ہیں۔ وہ دکھ سے رونے لگی، اور یہ پہلی مرتبہ تھا جب ماما نے اسے گلے لگا کر خاموش کرانے کے بجائے رونے دیا۔ پھر خاصی دیر بعد اس کے ہاتھ تھام کر تھپ تھپاتے ہوئے سمجھانے لگیں، دیکھو علیہ، یوں بدگمان نہیں ہوتے۔ مرد ذات کو سمجھانا ایک دم بہت مشکل ہے۔ محبت کا ہر شخص کا اپنا انداز ہوتا ہے۔ تمہیں پسند نہیں تو اسے میں سمجھا دوں گی، مگر تم بھی اپنے رویے میں لچک پیدا کرو۔ شہری تم سے بہت محبت کرتا ہے، وہ تمہارے بغیر زندہ نہیں رہے گا، مگر مرد کو یوں دھتکارنا اس کی انا اور خودداری کی تذلیل کے برابر ہے۔ اور مرد خواہ کتنی ہی محبت کرتا ہو، کسی عورت کے ہاتھوں مردانگی کی تذلیل برداشت نہیں کر سکتا۔ میں ماں ہوں، تمہاری دشمن نہیں، میری بات پر غور کرنا۔ وہ اٹھ کر چلی گئیں تو علیہ ان کے لفظوں پر غور کرنے لگی۔ اسے اتنی گہرائی میں رشتوں ناتوں کے معاملے کا تو علم نہیں تھا، بس شیراز کی حرکت نے اسے اس سے متنفر کر دیا تھا۔ رد عمل کے طور پر وہ اسے قطعی لاپرواہی اور لاتعلقی برت رہی تھی۔ وہ گھر میں ہوتا تو اپنے کمرے میں مقید رہتی، بات کرنے کی کوشش کرتا تو وہاں سے چلی جاتی، لیکن کہاں تک؟ آخر ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے وہ کب تک اس سے بچ سکتی تھی؟ اس شام وہ لاؤنج میں اکیلی بیٹھی اپنا پسندیدہ پروگرام دیکھ رہی تھی۔ وہ ڈرامے کے کلائمیکس میں اتنی محو تھی کہ جب بنا آہٹ کیے اس کے قریب وہ آ کر بیٹھا تو چونک پڑی، اس کے پاس سے کھسک گئی۔ ناراض وہ بہت، لہجہ محبتوں سے پر تھا۔ وہ لاتعلقی سے چینل بدلتی رہی، علیہ پلیز ادھر دیکھو، میری طرف دیکھو نا۔ اس نے اس کے چہرے کو اپنی طرف موڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، جسے اس نے تیزی سے جھٹک دیا، کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ سوری، میں کچھ بہک گیا تھا، آئی ایم ریئلی سوری۔ وہ حقیقتاً بہت شرمندہ لگ رہا تھا۔ علیہ پلیز ایک بار مجھے معاف کر دو، میں رات کو سو نہیں سکتا ہوں، مجھے یوں لگتا ہے جیسے کوئی قیمتی چیز مجھ سے چھن گئی ہو۔ میں تمہارے بغیر تمہیں ناراض کر کے خوش نہیں رہ سکتا، پلیز۔ اس کا ملتجی لہجہ، حزیں چہرہ، آنکھوں میں امید کے ٹمٹماتے دیے بغور دیکھ لیے تھے، پھر بھی ستانے کو خاموش رہی۔ علیہ، اگر تم اب بھی مجھ سے نہ بولی تو میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس گھر سے چلا جاؤں گا اور کبھی یہاں دوبارہ نہیں آؤں گا، کبھی نہیں۔ اس نے چونک کر اس کے بے انتہا سنجیدہ اور پرعزم چہرے کی طرف دیکھا۔ وہ جو کچھ کہہ رہا تھا کرنے کا مصمم ارادہ بھی رکھتا تھا۔ اس کا دل ایک دم ہی پسیج گیا۔ ٹھیک ہے، آئندہ مجھے کبھی اس طرح تنگ کیا تو ہرگز نہیں بولوں گی، پہلی غلطی سمجھ کر معاف کر رہی ہوں۔ اس کے الفاظ سن کر اس کا بجھا ہوا بے رنگ چہرہ ایک دم کھل اٹھا۔ مسکراتے ہوئے اس نے دونوں مٹھیاں بھینج کر بے انتہا خوشی کا اظہار کیا۔ تھینک یو ویری مچ میری جان، چلو تمہیں آئس کریم کھلا لاؤں۔ اس نے بے انتہا خوشی سے آفر کی تو وہ رد نہ کر سکی، اور دونوں آئس کریم کارنر چلے آئے۔ شیراز میں اس واقعے کے بعد بہت تبدیلی آئی تھی۔ اس نے خود پر خاصا کنٹرول کر رکھا تھا، تمیز اور حدود کے دائرے میں رہ کر بات کرتا تھا۔ دن بہت پرسکون اور خوشی سے بھرپور گزر رہے تھے، جب اچانک ایک دم ہی وہ اندوہناک واقعہ پیش آیا جس نے ساری ہستی، سارا نظام ہی تلپٹ کر کے رکھ دیا۔ پاپا اچھے بھلے صبح آفس گئے تھے، مگر واپس چارپائی پر خون میں لت پت ہو کر لائے گئے تھے۔ ان کی گاڑی کا ایک آئل ٹینکر سے بہت زوردار ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور ڈرائیور اور رحمان صاحب موقع پر ہی فوت ہو گئے تھے۔ اس کی تو دنیا ہی اندھیر ہو گئی تھی۔ اس کی ماں، باپ، بہن، بھائی، سارے رشتے اسی ایک شخص کی ذات سے وابستہ تھے۔ بچپن سے کبھی کسی چیز کی کمی نہ ہونے دی تھی۔ اس کی ہر فرمائش منہ سے نکلتے ہی پوری ہوئی تھی۔ بے انتہا لاڈ کرتے تھے۔ وہ اب اسے یوں تنہا چھوڑ کر ایک دم اچانک بنا کچھ کہے کچھ سنے چل دیے تھے۔ ایسی آندھی تھی کہ اس کا سب کچھ سمیٹ کر لے گئی۔ بہت دنوں تک وہ خود سے بیگانہ ہر وقت بابا کی یاد میں روتی رہتی تھی۔ اسے کچھ ہوش نہ تھا، کون آیا کون گیا، ماما کہاں تھیں جنہوں نے ایک بار بھی اسے گلے لگا کر پیار نہیں کیا تھا، تسلی نہیں دی تھی۔ وہ ہر وقت گمسم کھوئی کھوئی اس ناقابل تردید حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرتی رہتی۔ جو حادثہ گزرا تھا اس کا یقین بہت مشکل تھا، مگر یقین کرنا پڑا تھا۔ آج بھی وہ اداس گمسم خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ بابا کی بڑی سی خوبصورت تصویر جس میں وہ مسکرا رہے تھے دیوار پر آویزاں تھی، اور وہ ایک ٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ آنسو تواتر سے بہہ رہے تھے۔ جبھی ماما چلی آئیں، بس اب سنبھالو خود کو علیہ، جو کچھ ہوا خدا کی مرضی تھی، ہم تم کیا کر سکتے ہیں؟ مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا، خود کو سنبھالو، چلو باہر آؤ۔ شیراز تمہاری وجہ سے اتنا پریشان ہے، چلو شاباش۔ وہ اسے بہلا پھسلا کر اسے باہر کھلی فضا میں لے آئیں۔ شیراز نے بھی اسے بہت حوصلہ دیا۔ وہ بے اختیار اس کے ہاتھ تھام کر رونے لگی۔ بہت دیر بعد وہ خود کو خاصا ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ دل کو بس ایک یہ اطمینان مل گیا تھا کہ کوئی اس کا ہے۔
اسے سنبھالنے والا، اس کی حفاظت کرنے والا۔ وہ اکیلی نہیں تھی، ماما اور شیراز نے اس کا بہت خیال رکھا، ہر قدم پر اس کے لیے سہارا بنے، اسے ڈھارس دی۔ غم غلط کرنے کے لیے شیراز اکثر اسے آؤٹنگ پر لے جاتا تھا۔ یہ بابا کے وفات کے 2 ماہ بعد کی بات تھی، جب ماما نے اس کی شادی کا ذکر چھیڑا۔ وہ ابھی ذہنی طور پر اس خوشی کے لیے تیار نہ تھی، ماما کو منع کر دیا۔ اس وقت تو وہ خاموش ہو گئی تھیں، مگر اب اکثر وہ اٹھتے بیٹھتے اس کی شادی کے لیے بہانوں سے زور دیتی تھیں۔ شیراز نے بھی اب تو کہنا شروع کر دیا تھا۔ آج شام کو بھی شیراز نے اسے آخری بار کہہ دیا تھا کہ وہ مزید صبر نہیں کر سکتا، اب کوئی فیصلہ کر کے وہ ماما کو بتا دے۔ شیراز کے حتمی اور حکمی انداز سے وہ خاصی پریشان ہو گئی تھی۔ اتنی جلدی شادی کا شور انہوں نے مچایا تھا، ابھی تو وہ صحیح طرح سنبھل بھی نہیں سکی تھی، نہ ہی بابا کے کاروبار اور کاغذات وغیرہ کا کچھ اتا پتہ تھا۔ اتنا بڑا بزنس کون دیکھ رہا تھا، کس کے پاس تھا، اسے کچھ علم نہ تھا۔ ماما اور شیراز ہی سب کچھ جانتے تھے، اس کے نام تمام جائیداد اور بینک بیلنس تھا، مگر وہ کاغذات کہاں تھے؟ وہ اس بات سے لا علم تھی۔ خاندانی وکیل مسٹر طارق علی سے ملنا چاہتی تھی، ابھی تو بہت کچھ دیکھنا تھا، اور ماما نے شادی کے لیے جلدی مچا رکھی تھی۔ وہ سوچوں سے گھبرا کر باہر نکل آئی، نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ ماما کے کمرے کی لائٹ جل رہی تھی، اس کے قدم خود بخود ادھر اٹھتے گئے۔ آدھی رات کا وقت تھا، ماما اب تک کیوں جاگ رہی ہیں، اس نے حیرت سے سوچا، اور اس سے پہلے وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتی، اندر سے شیراز کی آواز اور اپنا نام سن کر چونک گئی۔ وہ خاصے غصے میں اونچا اونچا بول رہا تھا۔ اس کے قدم باہر ہی رک گئے۔ آنٹی بہت ہو چکا، میں اب اور اس کے نخرے نہیں اٹھا سکتا، آپ کل اس سے فائنل بات کریں تاکہ اس مصیبت سے تو جان چھوٹے، اس نے حد درجہ بیزار لہجے میں کہا تھا۔ اوہ شیراز جلدی مت کرو، کیوں بنا بنایا کھیل بگاڑتے ہو، تھوڑا صبر اور کر لو، بس اس سے نکاح کی دیر ہے، پھر تمام کاروبار ہاتھ میں کر لو، پھر اس کے بعد اس کا پتہ ایسے صاف کروں گی کہ نام و نشان تک نہیں ملے گا۔ آنٹی کی گرخت آواز ہوش اڑا گئی۔ آپ کی تسلیاں دلاسے پتہ نہیں کب ختم ہوں گے، میں تنگ آ گیا ہوں اس نوابزادی کے نخرے اٹھا اٹھا کر، ویسے بھی ہماری ڈیلنگ سال بھر کے لیے ہوئی تھی، اور اب یہ دوسرا سال بھی ختم ہونے کو ہے۔ اس نے دیوار کو مضبوطی سے تھاما۔ مرے کیوں جا رہے ہو، مال بھی تو تگڑا ملے گا، تم صرف میرے کہنے پر نہیں رکے ہوئے ہو، فائدہ نظر آ رہا ہے جبھی تو اٹکے ہو یہاں۔ ماما کی خالص بازاری گفتگو سن کر تو اس کے ہوش و حواس گم ہونے لگے تھے۔ یہ کیا سن رہی تھی وہ؟ ماما اور شیراز دونوں کیسی عجیب گفتگو کر رہے تھے۔ اچھا بس سنو، وہ ڈرائیور باقی رقم مانگ رہا تھا، صبح اسے باقی رقم بھی دینا ہے، ورنہ وہ کہیں بھانڈا ہی نہ پھوڑ دے۔ شیراز نے کہا، اسے رقم دے کر دفان کرو اس شہر سے، کہیں خدا نخواستہ پولیس نے تلاش کر لیا تو رحمان کے قتل میں اس کے ساتھ ساتھ ہم بھی پھنس جائیں گے۔ ماما کے انکشاف سے زمین آسمان اس کی نظروں میں گھوم گئے تھے۔ بمشکل اس نے خود کو سنبھالا اور اپنے کمرے میں آتے ہی بستر پر گر پڑی۔ میرے خدا، یہ سب کیا سنا میں نے؟ ماما اور شیراز دونوں بابا کے قاتل ہیں، اور شیراز اس سے محض دولت کی خاطر شادی کرنا چاہتا ہے۔ اوہ نو، نہیں خدایا، یہ اتنا اچانک انکشاف ہوا تھا کہ اس کی ساری ہستی زیر زبر ہو گئی تھی۔ اس کے کانوں میں سائیں سائیں ہو رہی تھی، زمین آسمان جیسے گھوم رہے تھے۔ بہت دیر تک وہ شاکڈ سی کیفیت میں بے حس و حرکت بیٹھی رہی، پھر ایک دم وہ جیسے بھیانک خواب دیکھتے ہوئے ہڑبڑا کر ہوش میں آئی تھی۔ کچھ دیر پہلے والی غیر یقینی کیفیت کی جگہ غصے اور جوش نے لے لی تھی۔ اس کے اندر جیسے الاؤ سا دہک اٹھا تھا۔ اس کے بابا کے قاتل کتنے مزے سے اس گھر میں عیش کر رہے تھے، اور اب اس کے جان کے در پہ تھے، دولت سمیٹنا چاہتے تھے۔ میں ایک ایک سے نپٹ لوں گی، اپنے بابا کا انتقام لوں گی، ایک پائی بھی اس گھر سے انہیں نہیں ملے گی، اس نے عزم سے کہا۔ ماما اس قدر چالاک عورت ہوں گی، ان کی محبتیں فریب اور دھوکہ ہوں گی۔ شیراز کی محبت، فی الحانہ پن، میٹھی میٹھی باتیں، سب دھوکہ فراڈ تھا۔ اسے تو سوچ کر ہی شدید اذیت ہو رہی تھی۔ کتنی چالاک عورت تھی، اس کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے ماں کا پیار دیا، اس کے بابا کو اپنی چالاکی اور محبت سے جال میں پھنسایا، اور پھر بابا کو ختم کر کے اب علیہ کو مٹھی میں کرنا چاہتے تھے۔ شیراز سے شادی کے بعد تمام دولت وہ اس کے نام کر دیتی، خواہ اس کے پیار میں یا اس کے دباؤ میں آ کر، یوں سارے راستے خود بخود صاف ہو جاتے۔ میں تم دونوں کے خواب خاک میں ملا دوں گی، تمہاری محنت اور چالاکی کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔ وہ ساری رات کبھی رونے لگتی، کبھی خود ہی منصوبے بنانے لگتی، کبھی ماما کے دوہرے کردار کو سوچ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، اور کبھی شیراز کی محبتوں کے جھوٹے ہونے کا یقین کر کے دل پھٹنے لگتا۔ بہت بڑا دھوکہ ہوا تھا اس کے ساتھ، ایک طویل گیم پوری ہوشیاری اور مکمل پلاننگ کے ساتھ کھیلا گیا تھا، جس میں شک اور ناکامی کا شائبہ بھی نہ تھا۔
مگر خدا کے کاموں میں کون دخل دے سکتا ہے؟ اللہ رحیم ہے، اس نے بہت بڑا کرم کیا تھا۔ آج اگر وہ اتفاقاً ماما کے کمرے کی طرف نہ جاتی تو شاید کبھی ان کے اصل کو نہ پا سکتی، اور پھر سب لٹ جاتا تو جان کر بھی کچھ نہ ہو سکتا تھا۔ ساری رات جاگ جاگ کر اس کا برا حال ہو گیا تھا، رو رو کر سر میں درد ہونے لگا تھا۔ صبح تک اس کی حالت بہت بری ہو چکی تھی۔ ماما تو اس کی دگرگوں حالت دیکھ کر چونک اٹھی۔ ارے علیہ جانو، کیا ہو گیا تمہیں؟ کیا حالت بن گئی ایک رات میں؟ ابھی شام تو تم بھلی چنگی تھیں، کیا ہوا؟ ان کی محبت، شفقت، سب کچھ اتنا حقیقی تھا کہ اگر وہ لاعلم ہوتی تو یقیناً خود کو خوش قسمت ترین سمجھتی، مگر اب ماما اور شیراز دونوں کی باتوں سے اسے عیاری اور مکاری کی بو آ رہی تھی۔ وہ جتنا محبت جتاتے، پیار بھری باتیں کر کے اس کا دل بہلانے کی کوشش کرتے، اتنا ہی اس کی نفرت بڑھ جاتی۔ 2 دن میں ہی وہ برسوں کی بیمار لگ رہی تھی۔ تنہا وہ کیا کرتی، خود سے لڑتے لڑتے تھک گئی تھی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، کوئی اپنا نہیں تھا، کوئی سچا ہمدرد غمگسار نہیں تھا۔ کس پر بھروسہ کرتی؟ اتنا بڑا دھوکہ دیا تھا اپنوں نے کہ اعتماد، اعتبار جیسے لفظ ہی بے وقت اور بے حیثیت ہو گئے تھے۔ وہ بہت دیر سے بیڈ پر لیٹی افسردہ سی سوچ رہی تھی۔ جب مالی بابا اندر آئے تو وہ انہیں دیکھ کر احتراماً اٹھ بیٹھی۔ بابا کے سب سے پرانے ملازموں میں سے یہی مالی بابا تھے، وہ ان کی بہت عزت کرتی تھی۔ آئیں مالی بابا، آپ نے کیوں زحمت کی؟ میری بیٹی بیمار ہو اور میں پتہ کرنے بھی نہ آؤں؟ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ انہوں نے شفقت اور سادگی سے پوچھا تو اس کا دل بھر آیا۔ ٹھیک ہوں مالی بابا، شکریہ۔ بیٹی ہوا کیا؟ اچانک ایسا کیا صدمہ دیکھ لیا کہ یوں بیمار پڑ گئی ہو؟ 2 دن پہلے تک تو بھلی چنگی تھیں۔ اس نے اذیت سے ایک نظر انہیں دیکھا اور سر جھکا لیا۔ ڈرو مت بیٹی، جو کچھ تمہارے دل میں ہے کہہ ڈالو، کہنے سننے سے بوجھ ہلکے ہو جاتے ہیں۔ وہ واقعی اس کی حالت سمجھ رہے تھے۔ اس نے کچھ دیر سوچا۔ اس ابتلا کی گھڑی میں اگرچہ اپنے تو سب سہارے بے اعتماد ہو گئے تھے، اب ان غریب مگر پرخلوص سچے کھرے لوگوں کو اعتماد کے قابل سمجھ کر ان سے راز دل کہہ دینا چاہیے۔ اس نے مالی بابا کو تمام بات بتا دی۔ اس کے بہتے آنسوؤں اور درد بھری داستان نے انہیں بھی آبدیدہ کر دیا تھا۔ رو مت بیٹی، صبر کرو، اللہ کے ہاں بے گناہ لوگوں کا خون کبھی رائیگاں نہیں جاتا، مجرم اپنے انجام کو ضرور پہنچتا ہے۔ تم ہمت سے کام لو، فی الحال خود پر قابو رکھو۔ اگر ذرا بھی تم نے یہ ظاہر کر دیا کہ تم ان کے منصوبے جان چکی ہو تو تمہاری اپنی جان خطرے میں پڑ جائے گی۔ ابھی خاموش رہو، حالات کو دیکھو، میں بات کرتا ہوں۔ میرے واقف ایک ایس پی صاحب ہیں، تم بالکل فکر مت کرو۔ ان کی باتوں سے خاصی ڈھارس ملی، یقین تھا وہ کچھ نہ کچھ ضرور کر لیں گے، اسی لیے وہ تمام تر حالات جاننے کے باوجود خاموش تھی۔ اپنے اندر کے طوفان کو دبائے وہ بظاہر خود کو پرسکون اور نارمل ظاہر کر رہی تھی۔ تبھی ماما نے کہا تھا، علیہ اب تو تمہاری حالت بہت بہتر لگ رہی ہے، بخار بھی نہیں رہا۔ جی میں ٹھیک ہوں، اس نے آہستہ سے کہا۔ گڈ، تو پھر کل تمہارا نکاح شیراز سے ہو جائے گا۔ وہ ان کی بات سن کر بری طرح چونکی۔ نکاح؟ مگر ماما میں بیمار ہوں، اور ایسی بھی کیا آفت ٹوٹ رہی ہے، میں بھاگ نہیں رہی ہوں، اس نے غصے سے کہا۔ بس بہت ہو چکا، شیراز اب اور صبر نہیں کر سکتا، اور وہ بالکل حق بجانب ہے شور مچانے میں۔ آخر کب تک تمہارے نخرے برداشت کرے؟ جو کام ہونا ہے وہ پہلے کیا اور بعد میں کیا؟ اب کل کا پروگرام ڈن ہے، میں سب کو اطلاع دے چکی ہوں، تم بھی خود کو تیار کر لو۔ وہ نہایت غصے سے کہہ کر چل دیں، اور اس کی تو جیسے جان پر بن آئی تھی۔ صرف ایک رات درمیان میں تھی اور اس وقت بچنے کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس نے جان بوجھ کر اسے عین وقت پر اطلاع دی تھی تاکہ وہ مزید ٹال مٹول نہ کر سکے۔ اس نے جلدی سے اٹھ کر زیبو کے ہاتھ مالی بابا کو بلوایا اور انہیں اطلاع دے دی۔ بیٹی میں بھرپور کوشش کر رہا ہوں، مگر اتنی جلدی تو سب نہیں ہوتا، تم زیادہ فکر مند نہ ہو۔ میں ابھی ایس پی صاحب کی طرف جاتا ہوں اور رات تک تمہارا کچھ مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ انہوں نے حتی المقدور اسے تسلی دی۔ ٹھیک ہے بابا، میں رات کو 8 بجے تک تمہارا انتظار کروں گی، مجھے فوراً اطلاع دینا۔ کس بات کی اطلاع دینا؟ ہمیں بھی تو کچھ بتاؤ نا، شیراز نے اندر آ کر ایک دم کہا تو وہ بری طرح چونک کر خوف سے زرد ہو گئی۔ مالی بابا بھی ایک دم گھبرا سے گئے۔ اس کا انداز بہت طنزیہ تھا۔ وہ فوراً سنبھلی، مضبوط لہجے میں بولی، کچھ نہیں، آپ جائیں بابا۔ مالی بابا خاموشی سے اسے دیکھتے باہر نکل گئے۔ کیسی طبیعت ہے اب تمہاری؟ وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ ٹھیک ہوں، اس نے مختصراً جواب دیا اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ گڈ، ٹھیک ہی ہونی چاہیے، کل ہماری شادی ہے، اس نے عجیب سے انداز میں کہا۔
شیراز آخر اتنی جلدی کیا ہے؟ کیوں تم اتنی جلدی کر رہے ہو؟ مجھے نہیں کرنی شادی ابھی، اس نے غصے سے کہا تو شیراز نے خون رنگ آنکھوں سے اسے گھورا۔ بکواس بند کر، اب تو تجھے شادی کرنا ہی ہوگی اور کل ہی ہوگی۔ اس کا لہجہ سن کر اس کے اندر بمشکل دبا ہوا لاوا ابل پڑا۔ نہیں، ہرگز نہیں، میں تم سے شادی نہیں کروں گی۔ تم انتہائی گھٹیا اور دھوکے باز ہو۔ تم نے مجھے دھوکا دیا، میرا دل توڑا۔ مجھ سے کھیلے، میں نفرت کرتی ہوں تم سے، دفع ہو جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ میرے گھر سے۔ وہ چلانے لگی۔ چٹاخ ایک بھرپور تھپڑ اس کے منہ پر پڑا تو وہ سہم گئی۔ خبردار جو بکواس کی تم نے کتیا، شادی تو تیرا باپ بھی کرتا، اب تو انکار کر رہی ہے میرا اتنا وقت اور روپیہ ضائع کروا کے۔ کل ہر صورت شادی ہوگی۔ نہیں ہوگی، میں سب کو بتا دوں گی، ساری دنیا کو بتا دوں گی کہ تم قاتل ہو اور تم نے بابا کو قتل کروایا ہے۔ اس کے منہ سے نکلے الفاظ نے چند لمحوں کے لیے تو اسے بھی بری طرح گڑبڑا دیا تھا، پھر ایک دم وہ ہوش میں آ گیا۔ تو تجھے پتہ چل گیا، چلو اچھا ہوا، خود ہی تم نے اعتراف کر لیا، اب تو یہاں سے تو کسی صورت نہیں بچ کر نکل سکتی، قدم بھی باہر نکالا تو جان سے مار دوں گا۔ وہ ایک جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑ کر اسے وارننگ دیتا باہر نکل گیا، اور وہ تو جیسے ایک دم خود کو بے انتہا بے بس محسوس کر رہی تھی۔ اس کے منہ سے غصے میں سچ نکل گیا تھا، اور اب تو یہاں سے بچ نکلنے کی کوئی تدبیر بھی نہ تھی۔ لاچاری اور بے چارگی سے اس نے سر پٹکا۔ کیا کروں، کہاں جاؤں، کس سے کہوں؟ اس نے آنسو بھری آنکھیں اٹھا کر آسمان کو دیکھا۔ میرے پاک پروردگار، تو ہی میرا مالک ہے، تو ہی میرا سہارا ہے۔ مجھے ان ظالموں کے چنگل سے نکال دے، کوئی فرشتہ میری مدد کو بھیج دے۔ رو رو کر اس کی ہچکی بند گئی تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، باہر نکلنے کے تمام راستے مسدود تھے۔ کمرہ وہ جاتے ہوئے باہر سے لاک کر گیا تھا اور کھڑکیوں میں مضبوط جالی کی گرل لگی تھی جو وہ کاٹ نہیں سکتی تھی۔ دوپہر سے بھوکی تھی مگر بھوک پیاس کا سارا احساس ختم ہو گیا تھا۔ اس وقت صرف ایک ہی جذبہ تھا، ایک ہی دھن کہ یہاں سے کسی طرح باہر نکل جائے۔ اگر آج کی رات یہاں گزر گئی تو وہ کبھی یہاں سے نہیں نکل سکے گی۔ بے چینی ہی بے چینی تھی، کسی کل چین نہیں پڑ رہا تھا۔ آگ لگی تھی من میں، انتقام اور بے بسی کی آگ جھلسا رہی تھی۔ نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا جب بے حد آہستگی سے دروازہ کھول کر سردی سے ٹھٹھرتے بارش میں نہائے مالی بابا اندر داخل ہوئے۔ وہ انہیں دیکھ کر چونک اٹھی، تیزی سے ان کی طرف بڑھی۔ بیٹی، بہت مشکل سے یہاں تک آیا ہوں، فوراً نکل چلو یہاں سے، چلو جلدی کرو کوئی آ نہ جائے۔ اور وہ بجلی کی سی تیزی سے چادر لپیٹ کر باہر نکل آئی۔ بے حد خاموشی اور آہستگی سے وہ چوروں کی طرح چھپتے ہوئے اپنے ہی گھر سے نکلی۔ مالی بابا اسے کوٹھی کی بیک سائڈ پر بنے چھوٹے سے دروازے پر لے آئے۔ میںھ زور کا برس رہا تھا، شدید طوفانی بارش تھی، بجلی کی چمک اور کڑک الگ دل دہلائے دے رہی تھی۔ بیٹی حوصلہ کرو، یہاں سے ہمیں جلد از جلد دور نکل جانا ہے، اور تمہیں پیدل ہی چلنا ہوگا تاکہ انہیں کوئی شک نہ ہو جائے۔ تمہارے لیے بہت مشکل ہو جائے گی، مگر حوصلہ کرو، ان کے چنگل سے نکل گئی تو سارے دکھ بھول جاؤ گی۔ آپ فکر نہ کریں بابا، یہاں سے نکلنے کے لیے میں ہر پل صراط پار کرنے کو تیار ہوں، آپ چلیں۔ اور وہ دونوں گلی سے ہوتے ہوئے باہر مین سڑک پر آ گئے۔ شدید بارش، سردی اور طوفانی کڑکدار بجلی کو آج اس نے زندگی میں پہلی بار یوں دیکھا تھا۔ وہ نازو پلی زمانے اور موسموں کے سرد و گرم سے قطعی بے نیاز تھی۔ آج اپنے آپ کو اور اپنی جان کو بچانے کے لیے سب طوفانوں کا بے جگری سے سامنا کر رہی تھی۔ مالی بابا بیچارے بمشکل خود کو اس کے ساتھ گھسیٹے چلے جا رہے تھے۔ وہ سیدھا ہی چلتے جا رہے تھے۔ اندھیری رات، طوفان، باد و باران، ایسے وقت میں کسی سواری کا ملنا ناممکن تھا۔ پتہ نہیں مالی بابا اسے کہاں لے کر جا رہے تھے۔ نہ اس نے پوچھا اور نہ انہوں نے کچھ بتایا۔ بہت دور تک پیدل چلنے کے بعد بھی وہ کسی منزل پر نہیں پہنچے تھے۔ اسے تھکاوٹ اور شدید سردی محسوس ہو رہی تھی جب ایک دم اس نے دور سے آتی گاڑی کی لائٹیں دیکھیں۔ خوف کے مارے وہ کپ کپا کر مالی بابا سے لپٹ گئی۔ ہراساں ہو کر پوچھا، مالی بابا، وہ گاڑی، کہیں شیراز اور ماما تو ہمیں ڈھونڈتے نہیں آ گئے؟ پتہ نہیں بیٹا، قریب آئیں گے تو پتہ چلے گا۔ چلو تم ادھر آ جاؤ، سڑک سے اتر کر ادھر کچے راستے میں چلتے ہیں، ہم نظر نہیں آئیں گے۔ وہ خود بھی خاصے سہمے ہوئے تھے۔ دونوں تیزی سے سڑک سے اتر کر کچے راستے پر درختوں کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ گاڑی اب بہت قریب آ گئی تھی اور جوں ہی سامنے سے گزری، اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ گاڑی بابا کی تھی۔ شیراز اور چوکیدار آگے بیٹھے تھے، پیچھے کوئی اور بندہ بھی موجود تھا۔ بابا جی، آپ یہاں سے ہی واپس چلے جائیں، آگے میں خود چلی جاؤں گی۔ اس نے حالات کی سنگینی کے پیش نظر انہیں واپس جانے کا کہا،
کیونکہ وہ انہیں بے گناہ اپنے ساتھ مروانا نہیں چاہتی تھی۔ ویسے بھی وہ بوڑھے تھے، اس طوفان میں کہاں تک چل سکتے۔ نہیں بیٹا، میں تمہیں اکیلا نہیں جانے دوں گا، میں ساتھ چلوں گا، تو میری فکر نہ کرو۔ فکر نہ کریں بابا، آپ واپس مڑ جائیں، یہاں قریب میری دوست رینا کا گھر ہے، میں ان کے یہاں چلی جاؤں گی، مگر آپ جائیں۔ اس نے ان کی ہر بات رد کرتے ہوئے زور دے کر کہا۔ گاڑی مڑ کر دوبارہ آ رہی تھی اور اس کی جان جیسے سولی پر اٹکی تھی۔ جانتی تھی شہراز اسے تو زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکے گا کہ لالچ وابستہ تھا، مگر مالی بابا کو اس کے ساتھ دیکھ کر انہیں یقیناً مار دے گا، اور یہ اسے قبول نہ تھا۔ خدا حافظ بابا، میں فون کر کے تمام حالات معلوم کرتی رہوں گی، آپ زینب کو بتا دیجئے گا، وہ مجھے بتا دے گی۔ فوراً واپس چلے جائیں، ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی، گھر جاتے ہی وہ آپ کو تلاش کرے گا، جائیں، اس نے جلدی جلدی کہا، اور فوراً ہی انہیں حیران شش و پنج میں چھوڑ کر بھاگنے کے انداز میں دوسری طرف نکل گئی، اور پھر پتہ نہیں وہ غلط راستے پر نکل آئی تھی یا بہت دور نکل گئی تھی۔ اندھیری رات، تنہائی، طوفان، وہ اندھا دھند بھاگ رہی تھی، اور جب دور کسی گاڑی کی لائٹس نظر آئیں تو ہمت جواب دے گئی، اور یوں وہ اس گھر میں کود گئی تھی۔ دروازہ بہت دیر سے بج رہا تھا، وہ گہری نیند سے ایک دم ڈر کر بیدار ہوئی تھی۔ چند لمحے تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ کہاں ہے، پھر غور کیا تو حواس ایک دم جاگ اٹھے۔ تیزی سے بستر سے اتر کر دروازہ کھولا، وہ باہر کھڑا تھا، اس کے حلیے پر گہری نگاہ ڈالی۔ گڈ مارننگ، گڈ مارننگ، اس نے ہولے سے جواب دیا۔ سر ابھی تک بھاری سا ہو رہا تھا، رات بہت دیر تک وہ سوچوں میں غرق رہی تھی، آنکھ دیر سے لگی تھی، اور اب سر میں درد کے ساتھ ساتھ جسم بھی ٹوٹ رہا تھا، اسے بخار بھی تھا۔ وہ بغور اس کی شکل دیکھ رہا تھا۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، لائن نبض دکھائیں، اس نے خود ہی اس کی کلائی تھامی۔ او ہو، آپ کو تو بہت تیز بخار ہو رہا ہے، آپ نے دوا، اس نے بات ادھوری چھوڑ کر میز پر بکھری ٹیبلٹس دیکھیں۔ وہ بالکل خاموش کھڑی تھی، اس کی بات سمجھ گئی۔ رات کو چاہنے کے باوجود اس نے دوا نہیں کھائی تھی، بھروسے اور اعتبار کی گنجائش نہ تھی دل میں۔ آئیں ناشتہ کر لیں، اس نے بہت ضبط سے نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ وہ خاموشی سے اس کے پیچھے پیچھے باہر نکل آئی۔ مزید اسے ناراض نہیں کرنا تھا، ابھی تو اسے پناہ چاہیے تھی، اور اس جگہ اسے بہت تحفظ کا احساس ہوا تھا۔ حالات موافق رہے تو وہ یہاں ہی رہ جائے گی، جب تک اس کے اپنے حالات نہیں سدھر جاتے۔ رات کو ہی اس نے فیصلہ کیا تھا۔ ناشتہ کر کے وہ خاموشی سے اٹھ کر چلا گیا، وہ وہیں بیٹھی رہی، گمسم خاموش۔ وہ جب واپس آیا تو میڈیکل باکس ساتھ تھا۔ لائیں دوا لگا دوں، اس نے اس کی خراشوں پر دوبارہ مرہم لگایا۔ میں ہاسپٹل جا رہا ہوں، 2 بجے آؤں گا، آپ آرام کریں، فریج میں تمام اشیائے ضرورت موجود ہیں، آپ کو بخار خاصا تیز ہے، بہتر ہے دوا لے لیں، اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے۔ وہ ٹیبلٹس اس کے قریب میز پر رکھ کر چلا گیا، اور جب تیار ہو کر وہ ہاسپٹل جانے کے لیے واپس آیا تو اسے اسی طرح بیٹھا پایا، نہ جانے کن سوچوں میں گم تھی۔ اگر آپ اپنے گھر والوں کو اطلاع دینا چاہیں تو فون موجود ہے، ورنہ مجھے بتا دیں، میں انہیں انفارم کر دوں گا۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا، اسے اسی سوال کا انتظار تھا۔ میرے والدین نہیں ہیں، میں اکیلی ہوں، غریب تنہا لڑکی کو دنیا والے کہاں جینے دیتے ہیں، مجھے کچھ پتہ نہیں میں کہاں رہوں گی، کہاں جاؤں گی، میرا کوئی گھر نہیں ہے، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اس نے بے حد آزردہ لہجے میں کہا۔ رات ہی سوچ لیا تھا کہ اسے کبھی یہ نہیں بتائے گی کہ وہ لاکھوں کی جائیداد کی وارث ہے، یہ دولت تو بڑے بڑوں کے ایمان خراب کر دیتی ہے۔ اب تو اس کا کوئی مضبوط سہارا بھی نہ تھا، جب وہ اپنا حق حاصل کر لے گی تو پھر بتائے گی۔ فی الحال تو وہ غریب تنہا بن کر چند دن ان لوگوں سے چھپ کر کسی انجان جگہ گزارنا چاہتی تھی، اور پھر یہاں سے وہ اپنی دوست کے گھر چلی جائے گی۔ وہ بہت حیرانی سے اس کی داستان سن رہا تھا۔ تو پھر آپ، میرا مطلب ہے، وہ اس کا مطلب سمجھ گئی تھی، بات کاٹ کر بولی، آپ مجھے کسی ادارے یا دارالامان میں چھوڑ آئیں، میں زیادہ دن آپ پر بوجھ نہیں بنوں گی۔ حالانکہ وہ دل سے چاہتی تھی یہاں ہی رہ جائے، دارالامان کون سا شیراز کی دسترس سے دور تھا۔ بوجھ؟ دیکھیں، میں اتنا کمزور اور نفس کا غلام انسان نہیں ہوں، آپ یہاں بھی رہ سکتی ہیں اگر آپ کا دل مطمئن ہو، مگر آپ بہت محتاط اور اعتبار نہ کرنے والی خاتون ہیں، ویسے ہونا بھی یہی چاہیے، اچھی بات ہے، بہرحال جو آپ کہیں گی ویسا ہی ہوگا۔ میں نے بہت دھوکے کھائے ہیں، اپنوں اور عزیزوں کے ایسے ایسے روپ دیکھے ہیں کہ میرا اعتبار ہر شخص پر سے اٹھ گیا ہے۔ مجھے چند دن کے لیے پناہ کی ضرورت ہے، اور میں، اگر آپ برا نہ محسوس کریں تو یہاں رہ لوں، اس نے آز بھرے انداز میں کہا۔ وہ سر جھکا کر کچھ سوچنے لگا تھا، شاید اسے توقع نہ تھی کہ وہ یوں یہاں رہنے پر رضامند ہو جائے گی، مگر اس کی بھی تو مجبوری تھی،
ماما اور شیراز اسے زمین کی پاتال میں سے بھی نکال لیں گے۔ وہ اس کے تمام دوستوں کی طرف گئے ہوں گے، تمام ہسپتال دارالامان چیک کر لیں گے، اور یوں وہ نہ چاہنے کے باوجود ان کے ساتھ جانے پر مجبور ہوتی، کیونکہ اس کا رشتہ ماما کے ساتھ اور شیراز کے ساتھ بہت گہرا تھا۔ وہ کچھ بھی کہہ کر اسے اپنے قابو میں کر سکتے تھے۔ یہاں اس جگہ اجنبی گھر کا شاید انہیں خیال بھی نہ ہو۔ وہ چند دن یہاں رہ کر اپنے تحفظ کے لیے بہتر تدبیر سوچ سکتی تھی۔ ابھی تو وہ خود بیمار اور زخمی تھی، یہ ڈاکٹر تھا اور اسے مکمل ٹریٹمنٹ دے رہا تھا، مگر اس کی خاموشی اور الجھن دیکھ کر وہ بھی چور سی بن گئی۔ اوکے، میں 2 بجے ہسپتال سے آتا ہوں، پھر شام کو 6 سے رات 10 بجے تک ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں جاتا ہوں۔ آپ بالکل پریشان نہ ہوں، بلا خوف و خطر جب تک چاہیں رہ سکتی ہیں۔ آپ میری پناہ میں ہیں، بالکل محفوظ۔ وہ چلا گیا تھا اور وہ خود دوبارہ سوچوں میں گم ہو گئی تھی۔ ناشتہ وہ کر چکی تھی، بمشکل اس نے ٹوسٹ کے ٹکڑے منہ میں ڈالے تھے، دونوں ہاتھ پٹیوں میں جکڑے ہوئے تھے۔ کل سے منہ بھی نہیں دھویا تھا۔ اس نے دوا کھائی اور بیڈ پر لیٹ گئی۔ جسم میں بہت نقاہت پیدا ہو گئی تھی، زیادہ دیر بیٹھا نہیں جاتا تھا اور نہ ہی دماغ پر زور دے سکتی تھی۔ سر جیسے چکرانے لگتا تھا، بخار بھی تھا، شاید اس کی دوا میں نیند کی گولی تھی۔ تبھی وہ دوپہر تک بہت گہری نیند سوتی رہی، اور جب ڈاکٹر اون نے آ کر دروازہ زور زور سے کھٹکھٹایا تو اٹھی۔ طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ اس نے سوئی سوئی سی نیم خوابیدہ آنکھوں میں لمحہ بھر کو جھانک کر فوراً سر جھکا لیا۔ ٹھیک ہوں، مگر ہاتھوں میں بہت درد ہے۔ واقعی اس کا بخار اتر گیا تھا، مگر ہاتھوں کی تکلیف اسے بہت اذیت دیتی تھی۔ وہ نہ پانی استعمال کر سکتی تھی اور نہ ہی کچھ اپنے ہاتھ سے کھا سکتی تھی۔ ٹھیک ہو جائیں گے، آپ دوا متواتر استعمال کریں۔ آج میں دوبارہ بینڈیج کروں گا۔ اب آپ آئیں، کچھ کھا لیں، شاید آپ نے دن بھر کچھ نہیں لیا ہوگا۔ وہ اس کی بات سن کر متواتر اپنے ہاتھوں کو دیکھے گئی۔ اللہ بہتر کرے گا، معمولی زخم ہے، جلد بھر جائیں گے۔ ڈونٹ وری۔ وہ بے حد شفیق اور خالص ڈاکٹروں والے انداز میں تسلی دے رہا تھا۔ وہ ہولے سے مسکراتی اس کے ساتھ ٹیبل پر آ گئی۔ اب پھر وہی مسئلہ تھا۔ اس نے نوالہ توڑتے ہوئے اچانک ہاتھ روک کر اسے دیکھا۔ وہ دونوں ہاتھ میز پر دھرے بے بسی سے دیکھ رہی تھی۔ ارے آپ کھا نہیں رہیں؟ اوہ آئی سی۔ اچھا چلیں، میں آپ کے لیے نوالے توڑ دیتا ہوں۔ وہ چھوٹے چھوٹے روٹی کے ٹکڑے پلیٹ میں رکھ کر سالن ڈال کر اس کے اندر ٹکڑے لگا لگا کے اسے دینے لگا۔ وہ بہت شرمندگی محسوس کر رہی تھی، بالکل چھوٹے بچوں کی طرح وہ اسے دے رہا تھا۔ بس اس نے تھوڑا سا ہی کھا کر اسے منع کر دیا۔ اتنی جلدی اتنا کم کھائیں گی تو صحت مند کیسے ہوں گی؟ چلیں یہ پوری روٹی ختم کریں۔ اس نے حکم دیا اور وہ خاموشی سے کھانے لگی۔ وہ خود بھی آہستہ آہستہ کھا رہا تھا۔ کھانے کے بعد وہ اس کے لیے ایک گرم دودھ لے آیا اور زبردستی اسے دوا کھلائی۔ اسے دودھ بالکل پسند نہیں تھا، خصوصاً گرم دودھ تو وہ پی ہی نہیں سکتی تھی، مگر اب اس کے حکم پر پی لیا۔ آپ کے لیے کپڑے بھی لانے ہیں، آپ خود بازار چلیں گی؟ نہیں نہیں، اس نے خوفزدہ ہو کر تیزی سے انکار کیا۔ وہ بغور اس کی ڈری سہمی کیفیت دیکھ رہا تھا۔ اوکے، میں شام کو لے آؤں گا، اگرچہ کبھی زنانہ شاپنگ کی نہیں، اس لیے فیشن اور کپڑے وغیرہ کے بارے میں قطعی لا علم ہوں۔ اس نے ہنس کر کہا۔ آپ کے گھر والے، میرا مطلب ہے والدین، بہن، بھائی، بیوی وغیرہ؟ اس نے پہلی بار اس سے سوال کیا۔ میرے والدین حیات نہیں ہیں، ایک بڑی بہن اور بھائی انگلینڈ میں سیٹل ہیں، اور بیوی ابھی بنی نہیں۔ اوہ ویری سیڈ۔ آپ بھی میری طرح اس دنیا میں والدین کے شفیق سائے سے محروم ہیں۔ اسے اس کا دکھ اور اپنا غم مشترک لگا۔ جی، والدین تو سائباں ہوتے ہیں اولاد کے لیے، ان کے بغیر زندگی گزر تو جاتی ہے مگر بہت ویران نامہربان سی گزرتی ہے۔ دکھ سکھ میں دعاؤں کی چھایا جو نہیں ملتی۔ اس کے سنجیدہ دکھی لہجے پر اس کی اپنی آنکھیں جل تھل ہو گئیں۔ واقعی اس کے والدین نہیں تھے، تبھی تو یوں غیروں کے گھر میں اجنبی بن کر رہ رہی تھی۔ اتنی دولت جائیداد ہونے کے باوجود بے آسرا بے سہارا تھی۔ بابا ہوتے تو یوں کبھی وہ طوفانی رات میں پناہ کی تلاش میں نہ بھٹکتی۔ پلیز واپس آ جائیں، کچھ نہیں کہا جائے گا۔ وہ اس قدر محض سوچ میں گم تھی کہ جب اس نے ہاتھ ہلا کر اسے متوجہ کرتے ہوئے کہا تو وہ بری طرح چونک گئی۔ اچھا جی، میں تو چلا، آپ دروازہ بند کر لیں، اور میرا کوئی فون آئے تو میسج پوچھ لیجئے گا۔ ارے ہاں، یاد آیا، ماسی آئی تھی صبح۔ نہیں، کوئی نہیں آیا، اس نے لا علمی ظاہر کی۔ اچھا، کبھی چھٹی تو بغیر اطلاع نہیں کی اس نے؟ میرا سارا کام صفائی ستھرائی، برتن کپڑے وغیرہ سب ماسی کرتی ہے، کھانا بھی بنا کر جاتی ہے۔ صبح آئے گی تو آپ جو بھی بنوانا چاہیں کہہ دیں۔ وہ اسے ساری تفصیل بتا کر چلا گیا۔ صبح سے وہ خاصی نیند لے چکی تھی، سو اب کچھ پرسکون تھی۔ اس نے گھوم پھر کر گھر کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔
بہت خوبصورت چھوٹا سا گھر خوبصورتی اور سادگی سے ڈیکوریٹ کیا ہوا۔ فون پر نظر پڑتے ہی اس کے اندر سنسنی سی دوڑ گئی۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے اس نے گھر کا نمبر ڈائل کیا۔ دوسری طرف ماما تھیں۔ اس نے فوراً ریسیور رکھ دیا۔ بہت دیر تک خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ بھلا ماما اور شیراز کے علاوہ اور کون تھا اس گھر میں جو فون اٹھاتا؟ پتہ نہیں وہاں کیا حالات پیش آ رہے ہوں گے، کس طرح سے اس کی عدم موجودگی کو جواز بتایا جا رہا ہوگا، کیا کیا الزامات لگائے گئے ہوں گے۔ رات تک اس نے 2-3 بار گھر فون کیا، مگر ہر بار ماما نے اٹھایا۔ مالی بابا کی بیٹی پتہ نہیں کہاں تھی، وہ ٹی وی دیکھ رہی تھی جب ڈور بیل بج اٹھی۔ اس نے اندر سے ہی پوچھا کہ کون ہے، اور اون کا سن کر دروازہ کھول دیا۔ جی کیسی طبیعت ہے آپ کی، کیسا وقت گزرا؟ اس نے سفید کوٹ اتارتے ہوئے پوچھا۔ اس کے ہاتھ میں کافی بڑا شاپر تھا۔ ٹھیک ہوں شکریہ، کھانا تو چلے میں گرم کر کے لاتا ہوں، آپ بیٹھیں۔ وہ کچن میں چلا گیا۔ اسے بہت شرمندگی ہوئی۔ ایک تو وہ بوجھ بنی ہوئی تھی، دوسرے کام بھی خود نہیں کر سکتی تھی، ہاتھ جو پٹیوں میں قید تھے۔ کھانا کھاتے ہوئے وہ اس سے ہلکی پھلکی گفتگو کرتا رہا، دن میں کیا کیا اور شام کی مصروفیات وغیرہ۔ ارے ہاں، یہ شاپر میں آپ کے سوٹ ہیں، آپ یہ لباس تبدیل کر لیں، پتہ نہیں آپ کو پسند بھی آئیں گے یا نہیں۔ اس نے ایک نظر اپنے کپڑوں پر ڈالی۔ وہ 2 دن سے اس کے سوٹ میں ملبوس تھی، اور اس کی پسندیدہ پرفیوم کی مہک جو سوٹ میں بسی تھی اس کے چاروں طرف رہتی تھی۔ وہ خاموشی سے کپڑے اٹھا کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ بہت خوبصورت رنگوں کے ریڈی میڈ سوٹ تھے۔ اس نے مسٹرڈ اور براؤن پرنٹ والا سوٹ پہن لیا۔ یہ رنگ کافی جچ رہا تھا اس پر۔ اس کی نظروں میں پسندیدگی نظر آ رہی تھی۔ پھر وہ اسے لاؤنج میں ٹی وی دیکھتا چھوڑ کر اپنے بیڈ روم میں آ گئی۔ بہت دیر تک وہ اس عجیب صورتحال کو سوچتی رہی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، کسی کو کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ فی الحال اس نے خاموشی میں ہی عافیت جانی۔ صبح کو ماسی آ گئی، خاصی باتونی عورت تھی۔ اسے دیکھ کر حیرانی سے پوچھنے لگی۔ اون نے شاید اس کا تعارف اپنی واقف کی حیثیت سے کرایا تھا، تبھی تو کہہ رہی تھی، بی بی آپ کو تو پہلی دفعہ میں نے اس گھر میں دیکھا ہے، 4 سال سے بیوی کی وفات کے بعد یہاں آ رہی ہوں۔ اچانک آپ کہاں سے آ گئیں؟ بس میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا، اکیلی تھی، کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، تو میں یہاں آ گئی۔ ڈاکٹر صاحب بہت اچھے انسان ہیں اور میرا بہت خیال رکھتے ہیں، وہ واقعی مشکور تھی۔ یہ ہاتھوں کو جلا کیسے لیا آپ نے؟ کیا کبھی پہلے ہانڈی چولہے کا کام نہیں کیا تھا؟ بہت تیز نظر تھی وہ، اور اون نے نہ جانے اسے کیا کیا بتا رکھا تھا، سو وہ زیادہ تر چپ رہی۔ اس کی خاموشی کو دیکھ کر وہ کام میں لگ گئی، اور جب وہ تمام کام نپٹا کر چلی گئی تو اس نے سکون کا سانس لیا۔ بہت باتونی اور سوال جواب کرنے والی عورت تھی۔ اسے بھی اگرچہ تنہائی کا زیادہ احساس نہیں ہوا تھا، مگر من کے اندر کی بے چینی اداسی ایسی تھی کہ سب اجڑا ہوا بہت برا لگتا تھا۔ لوگوں کی باتیں، ہنسی مذاق کچھ بھی تو نہیں بھاتا تھا۔ وہ بہت پریشان ہوتی جا رہی تھی۔ دن بدن اس کے اندر بے چینیاں بڑھ رہی تھیں۔ جب بھی گھر فون کرتی، ماما یا شیراز اٹھاتے، کوئی اطلاع خیر خبر نہ تھی۔ ہفتہ سے زیادہ ہو گیا تھا۔ زخم بھی اب کافی بہتر تھے، پٹیاں تو اتر گئی تھیں، کمزوری بھی کافی حد تک کم ہو گئی تھی۔ وہ کھاتی پیتی نہیں تھی، اون زبردستی سے کھلا پلا دیتا۔ کچھ دنوں سے وہ محسوس کر رہا تھا کہ وہ بہت الجھی اور پریشان ہے۔ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر کہہ نہیں سکتی، جیسے کوئی رکاوٹ یا ہچکچاہٹ ہو۔ کئی دفعہ اس کی موجودگی سے بے خبر وہ اپنے دھیان میں گم بیٹھی رہتی تھی۔ اس کی باتوں کا جواب بھی مبہم سا دیتی۔ وہ پوچھنا چاہتا تھا مگر پوچھ نہ سکا، صرف اس کی ناراضگی کے ڈر سے، کہیں وہ یہ نہ محسوس کر لے کہ پناہ دے کر اس کا کھوج لگا رہا ہے۔ مگر اسے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ اس دن شام کو وہ اپنے کلینک نہیں گیا تھا۔ اس کے دوست اور ساتھی ڈاکٹر مائع اپنی بیگم کے آ رہے تھے۔ وہ بھی صاف ستھرے کپڑے پہنے ان کے استقبال کو تیار تھی۔ اون نے اسے بتایا تھا کہ وہ اسے اپنی قریبی عزیز کی حیثیت سے غائبانہ متعارف کروا چکے تھے، اور اس سے ملنے وہ آ رہے تھے۔ علیہ کے دل میں اس بندے کی عزت اور بڑھ گئی تھی۔ وہ اسے بے وقت نہیں دیکھنا چاہتا تھا، اور خود اپنی پوزیشن بھی اس کی آکورڈ ہوتی تھی۔ لوگ آج کل ہمدردی اور احساس کو بہت غلط معنی پہناتے تھے۔ طرح طرح کی غلط سلط باتیں بنتی ہیں، مگر ہونی کو کون ٹال سکتا ہے۔ اون کے دوست کی بیوی ماما کی کزن کی فرینڈ تھیں۔ وہ تو انہیں دیکھتے ہی ایک دم زرد ہو گئی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھیں اسے، اسی لیے وہ بھی حیرت زدہ اسے دیکھ کر علیہ کہتی اس کے پاس چلی آئیں، تم اون کی عزیز ہو، مجھے تو کبھی مسز رحمان نے نہیں بتایا کہ اون ان کے فیملی ممبر ہیں، اور ہاں تم نے کیا بے وقوفی کی
انہیں بتائے بغیر یہاں چلی آئیں؟ وہ بیچاری سارے شہر میں تمہیں ڈھونڈتی پھر رہی ہیں۔ اگر انہوں نے نئی گاڑی لینے سے منع کیا تھا تو تمہارے فائدے کو ہی کہا تھا۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ تم گھر چھوڑ کر یہاں آ جاؤ، اور اون تم نے بھی انہیں اطلاع نہیں دی؟ وہ اسے کہتے کہتے حیران پریشان کھڑے اون کی طرف مڑی۔ اس کے تو بدن میں کاٹو تو لہو نہیں والی کیفیت تھی۔ بھانڈا اس بری طرح پھوٹا تھا۔ وہ مسز اشرف کو جانتی تھی، وہ لگائی بجھائی کے کام میں ماہر تھیں۔ ابھی اس کی ماما کو جا کر بتا دیں گی، اور اس سے آگے اس میں سوچنے کی ہمت نہ تھی۔ اون نے بمشکل خود کو سنبھال رکھا تھا۔ اسے کیا پتا وہ کون تھی، اور جو کچھ اس نے بتایا تھا سب جھوٹ تھا۔ یہ لڑکی جو اتنی معصوم اور مظلوم لگتی تھی، اتنا بڑا دھوکہ فریب دے گی؟ امیرزادی بگڑی ہوئی، ذرا ذرا سی بات پر روٹھ کر گھر سے بھاگنے والی۔ اسے کس طرح بیوقوف بنایا تھا، اور پتہ نہیں وہ اس رات زخمی حالت میں کہاں سے آئی تھی۔ شکوک و شبہات اس کے اندر سر اٹھانے لگے۔ جتنی دیر وہ بیٹھی رہیں، اس کی جان سولی پر اٹکی رہی۔ اون بھی بمشکل خود کو سمیٹے ان سے محو گفتگو تھا، اور ان کے جاتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اون بہت ضبط سے کام لے رہا تھا۔ اب رو دھو کر آپ کون سی مظلومیت دکھانا چاہتی ہیں؟ اس کا سرد سپاٹ طنزیہ لہجہ اسے کاٹ گیا۔ اون آپ کچھ نہیں جانتے۔ اس نے اسے روک دیا۔ بس محترمہ، میں اس سے زیادہ کچھ سننا نہیں چاہتا۔ آپ نے مجھے الو کا پٹھا سمجھا تھا، اور میں بیوقوف بن گیا۔ اب آپ کو سچ سننا ہوگا سچ۔ وہ چیخ اٹھی، اور پھر اس نے روتے ہوئے تمام داستان کہہ سنائی۔ وہ خاموشی سے سنتا رہا، پتہ نہیں یقین کر رہا تھا یا نہیں۔ اون خدا کی قسم میں سچ کہہ رہی ہوں، میرا یقین کریں وہ پھوٹ پھوٹ کر شدت سے رو رہی تھی۔ تو آپ نے مجھے سچ کیوں نہیں بتایا؟ مجھے ڈر تھا کہ اگر میں نے سچ کہا اور آپ نے ماما کو اطلاع دے دی تو وہ لوگ مجھے پکڑ کر واپس اس جہنم میں قید کر دیں گے۔ میری دولت جائیداد کا سن کر آپ مجھے لالچ میں پناہ دیں گے۔ میں خود کو محفوظ نہیں سمجھ رہی تھی۔ اس کی بات سن کر اس نے شکوہ بھری نگاہ سے اسے دیکھا۔ اون پلیز آپ مائنڈ نہ کریں، مجھے معاف کر دیں۔ میں نے غلط نیت یا تنگ کرنے کے لیے جھوٹ نہیں بولا تھا، اپنے تحفظ کے لیے جھوٹ بولا، اور آپ کی شرافت اور نیکی دیکھ کر اب میں سوچ رہی تھی آپ کو سب کچھ بتا دوں، اس سے پہلے ہی یہ ہو گیا۔ اس کا لہجہ، اس کے آنسو دیکھ کر اسے یقین ہو چلا تھا کہ وہ سچ کہہ رہی ہے، مگر ابھی ثبوت باقی تھا۔ اوکے، آپ روئیں نہیں، میں کوشش کروں گا آپ کی مدد کر سکوں۔ اون وہ مسز اشرف ماما کو بتا دیں گی، اور وہ مجھے لے جائیں گی۔ شیراز مجھ سے زبردستی شادی کر لے گا۔ پلیز اون، مجھے بچا لیں پلیز۔ وہ دونوں ہاتھ باندھ کر اس کے قدموں میں جھک گئی۔ اون نے تیزی سے اسے کندھوں سے تھام کر اٹھایا۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ پاگل ہو کیا؟ ریلیکس، صبر کرو، میں صبح ہی کچھ کرتا ہوں، تم بالکل فکر نہ کرنا۔ چلو آرام سے لیٹ جاؤ، تمہاری طبیعت ٹھیک پہلے ہی نہیں، زیادہ بیمار نہ ہو جانا۔ چلو گڈ گرل۔ وہ خود اسے اس کے بستر پر چھوڑ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ خوف اور فکر سے برا حال تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے ابھی کہیں سے شیراز یا ماما آ جائیں گی۔ اسے پورا یقین تھا کہ مسز اشرف ماما کو اس کی یہاں موجودگی کی ضرور اطلاع دیں گی۔ وہ کچھ ڈری ڈری سی سوئی ہی تھی کہ اچانک اسے یوں لگا جیسے کوئی کمرے میں کودا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس کی خوف سے چیخیں نکل گئیں۔ اون بجلی کی سی تیزی سے دروازہ کھول کر اندر آیا تو وہ تھر تھر کانپتی اس کے ہاتھوں میں جھول گئی۔ اس نے اسے جلدی سے بستر پر لٹایا، میڈیکل باکس بھاگ کر لایا اور اسے انجیکشن لگا دیا۔ ہاتھ ملتے ہوئے اس نے اسے چہرے پر پانی کے چھینٹے ڈالے تو وہ آہستہ آہستہ ہوش میں آ گئی۔ کیا ہوا لیا، ڈر کیوں گئی تھی؟ اس نے پیار سے پوچھا۔ اون وہ شیراز آ گیا ہے، میں نے کسی کے کودنے کی آواز سنی تھی، وہ آ گیا ہے۔ وہ شدید خوف زدہ تھی۔ اون نے اس کے کندھے تھام کر اسے دوبارہ لٹایا۔ پلیز پلیز علیہ، خود کو سنبھالو، ہوش کرو، کوئی نہیں آیا، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، یہاں کوئی نہیں آ سکتا، سب دروازے کھڑکیاں بند ہیں، حوصلہ کرو۔ وہ اسے آہستہ آہستہ سمجھاتے ہوئے ریلیکس کر رہا تھا۔ بہت دیر بعد شدید خوف کی لپیٹ سے باہر آئی۔ وہ اٹھنے لگا تو اس نے ہاتھ تھام لیا۔ پلیز اون، آپ یہاں سے نہ جائیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، پلیز۔ اس نے اس کا ہاتھ تھپ تھپایا۔ اسے نیند کا انجیکشن دینا ضروری تھا، سو وہ کچھ دیر بعد گہری نیند سو گئی۔ زرد رنگت اور سوئے ہوئے وہ خوفزدہ لگ رہی تھی۔ آج اون نے اسے بہت قریب سے دیکھا تھا۔ اس کا لمس، اس کا اعتماد، وہ کچھ بے چین سا اسے کمبل اوڑھا کر باہر آ گیا۔ زندگی میں ہزاروں لڑکیاں ملی، لیکن کوئی اس کے دل کے تاروں کو چھو نہ سکی۔ بیوی کی وفات کے بعد جب دونوں بہن بھائی انگلینڈ سیٹ ہو گئے، تب وہ تندہی سے اپنی تعلیم میں لگ گیا۔
लंदन से डॉक्टरेट की डिग्री लेकर आया तो मकामी अस्पताल में फ़ौरन ही जॉब मिल गई। शाम को प्राइवेट हॉस्पिटल में बैठने लगा। ज़िंदगी बहुत मसरूफियत में गुजर रही थी। इस दौरान बहुत सी पढ़ी लिखी लड़कियां बल्कि डॉक्टर भी थीं जो इसके करीब आईं, मगर दिल के दरवा न कर सका। कोई बुजुर्ग होता, बहन होती तो इसके घर आबाद करने के बारे में सोचती, मगर वो अब तक कुछ न कर सका था। आज़ादाना ज़िंदगी गुजार रहा था कि वो चली आई। वो खूबसूरत थी, कम उम्र, हसीन थी और फिर दिन रात करीब थी। आज इसकी दास्तान सुनकर इसने पक्का फैसला कर लिया था कि वो इसकी मदद ज़रूर करेगा। और सुबह को वही हुआ जिसका इसे डर था। सुबह ही शिराज का फ़ोन आ गया। कहाँ तक भागोगी, कहाँ छुपोगी, मैं तुम्हें हर जगह से ढूंढ लाऊंगा। मैं आ रहा हूँ लेने के लिए, और जिसके साथ तुम रह रही हो इसे भी ऐसा मज़ा चखाऊंगा कि याद रखेगा। वो गुमसुम होती इसकी बातें सुन रही थी, एक लफ्ज़ भी मुंह से ना निकाल सकी। ओन दूसरे फ़ोन पर तमाम गुफ्तगू सुन चुका था। इसके अंदर शदीद गुस्से का तूफ़ान उठा। इसकी घटिया गुफ्तगू सुनकर ही इसके मुतालिक कही हुई अलिया की तमाम बातें सच साबित हो गई थीं। इसने फ़ौरन अपने एसपी दोस्त शाहिद को फ़ोन किया और तमाम वाक़यात बता दिए। इसने इसे मुकम्मल इत्मीनान दिलाया था और मदद का भी यकीन दिलाया था। वो अलिया को तसल्ली दे रहा था, मगर वो फिर भी सहमी हुई रोई जा रही थी। तकरीबन 1 घंटे बाद शाहिद का फ़ोन दोबारा आया और रॉन बहुत देर तक संजीदगी से इससे बात करता रहा। वो बग़ौर इसके मुतफक्किर चेहरे को देख रही थी। पता नहीं क्या बात थी जो वो यूं चुप हो गया था। ठीक है, तुम आ जाओ और मौलवी साहब को भी ले आना। इसने बहुत देर दूसरी तरफ कुछ सुनने के बाद कहा और फ़ोन रख दिया। बग़ौर इसे देखा और फिर करीब आ गया। अलिया शाहिद का फ़ोन था। वो बता रहा था कि तुम्हारी मामा ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि मैंने तुम्हें अगवा करके तुम्हें अपने घर में कैद कर रखा है और तुम्हें फरगलाया है। वो बहुत संजीदा और बेइंतहा ज़ब्त से कह रहा था, मगर ये झूठ है। वो चीख उठी। हाँ, मैं तुम जानते हैं कि झूठ है, मगर दुनिया वालों, पुलिस वालों से क्या कहेंगे, कैसे यकीन दिलाएंगे? तो फिर अब क्या होगा? उफ़, मेरे साथ साथ आपको भी तकलीफ़ उठाना पड़ रही है। मेरी तकलीफ़ को छोड़ो, अब हमें मिलकर इस मसले का हल सोचना है। और शाहिद के नज़दीक, बल्कि मेरे अपने नज़दीक, इसका बेहतरीन हल शादी है। शादी, इसने हैरत से चीख कर कहा। हाँ, हम दोनों की शादी हो जाए तो फिर ही हम इस सूरत हाल को फेस कर सकते हैं, वरना हदूदे ऑर्डिनेंस बन गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, दोनों बच नहीं सकेंगे। वो काम सी गए, वो नाकर्दा गुनाह की सज़ा क्यों भुगते जो किया नहीं। देखो, शाहिद खुद आ रहा है, साथ मौलवी साहब भी होंगे। अगर तुम राज़ी हो तो हम अभी निकाह करके निकाहनामा पुलिस को दिखा देंगे, और अगर तुम रज़ामंद नहीं तो कोई ज़बरदस्ती नहीं, फिर जो होगा देखा जाएगा। इसने दोनों राहें इसके सामने रोशन कर दी थीं। अब फैसला इसके हाथ में था। इसे शिराज से बचना था। बाबा के कातिल से शादी करने से बेहतर वो मर जाना पसंद करती। अब जबकि वो सब जान चुका था तो खुद पेशकश कर रहा था। इसने सर झुका लिया। ठीक है, जो आप मुनासिब समझें। और फिर शाहिद और चंद दूसरे लोगों की मौजूदगी में वो अलिया रहमान से अलिया ओन बन गई। लम्हों में ही इसकी ज़ात, नाम और दिल सब कुछ एक नए बंदे के नाम हो गया था। वो तो इस तरह की शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। इसे शिराज से बचना था, बस एक ही बात, एक ही मकसद पेश नज़र था। निकाह के फ़ौरन बाद वो शाहिद के साथ ही चला गया। शायद अदालत में इनका निकाहनामा और रजामंदी दिखानी थी। खुद इसे ढेरों रोना आ रहा था। कैसी अजीब शादी थी। न ढोलक बजी, न सखियों ने मीठी मीठी सरगोशियां कानों में की, न बारात आई, न बाबुल का घर छोड़ने के गीत गाए गए, और वह यहाँ ओन के घर में ही ओन की घरवाली बन गई। पता नहीं खुद ओन की क्या मर्जी थी। अब तो इज्जत बचाने के लिए ये बंधन ज़बरदस्ती बांधना पड़ा था, और इस तल्ख हकीकत ने इसके दिल को और रेजा रेजा कर दिया। एक तो वो ज़बरदस्ती यहाँ मौजूद थी, ऊपर से ज़बरदस्ती ही मालिक बन बैठी। इसके अपने दिल में इस नेक इंसान के लिए ढेरों अकीदत थी, मोहब्बत का जज्बा था। जिस तरह इसने खुद इसके किसी ताल्लुक़, किसी नाते के बगैर देखभाल की थी, इसका ख्याल किया था, इसे पनाह देकर अपना वादा निभाया था, इसके दिल में उनकी बेपनाह इज़्ज़त थी। मोहब्बत का असल एहसास अब हुआ था। अक्सर तन्हाई में वो इसके मुतालिक बहुत ज़्यादा सोचने लगती थी। इस वक्त सब गैर शऊरी था, मगर अब शऊरी तौर पर वो इसके मुतालिक सोच रही थी। वो बहुत देर बाद वापस आया था, बहुत थका हुआ लग रहा था। इसे देखते ही वो इसके पास चली आई। क्या क्या हुआ? ठीक हो जाएगा, बेहतर होगा सब, तुम फिक्र न करो। वो इसका हाथ थाम कर बोला। वो बेहद करीब बैठा था। एकदम ही इसकी कुर्बत का एहसास हुआ तो वो परे खिसक गई
اور ہلکی سی مسکراہٹ اون کے لبوں کو چھو گئی۔ بہت بھوک لگی ہے، پلیز کھانا ملے گا؟ اس نے تھکے ہوئے ڈھیلے ڈھالے انداز میں صوفے پر پھیلتے ہوئے کہا۔ وہ فوراً اٹھ کر باہر چلی آئی اور جب وہ ٹیبل پر بیٹھے تھے تو اس نے سب سے پہلے نوالا بنا کر اس کے منہ کی طرف بڑھایا۔ ارے بیگم صاحبہ، حیران کیوں ہو؟ میں اب نوالے منہ میں ڈالنے کا حق رکھتا ہوں۔ زمینی بات کی تھی اس نے۔ وہ بری طرح شرما گئی۔ پھر زبردستی وہ اپنے ہاتھ سے اسے کھلاتا رہا اور پھر سارا وقت وہ عجیب سی الجھن اور کشمکش کا شکار رہی۔ اون اس کے خیالات پڑھ رہا تھا۔ اتنے دنوں ساتھ رہ کر اس کے تاثرات پڑھنے میں خاصی مہارت ہو گئی تھی۔ کیا بات ہے علیہ، لگتا ہے تم خوش نہیں ہو اس رشتے سے؟ اس نے چونک کر اون کو دیکھا۔ وہ تو بہت خوش تھی، اسے تو اون کا خدشہ تھا۔ میری طرف سے کوئی خدشہ، کوئی بدگمانی دل میں پالنے کی ضرورت نہیں۔ یہ بتا دوں، میں اس رشتے پر بہت خوش ہوں اور تمہاری قربت کا حصول میری خواہش ہے۔ اس کے گمبھیر دل میں اترتے لہجے نے چاروں طرف پھول کھلا دیے تھے۔ بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں گہرے جذبے سجائے وہ بہت محبت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے شرما کر سر جھکا لیا اور پھر اس ایک شخص نے اپنا وعدہ، اپنا عہد سچ کر دکھایا۔ وہ تو تمام پریشانیاں، تمام الجھنیں اسے سونپ کر شانت ہو گئی تھی۔ اس نے سب کچھ اپنے سر لے لیا۔ ماما اور شیراز سے اس نے جائیداد واگزار کر اس کے نام ٹرانسفر کروا دی تھی۔ شیراز نے اس پر بہت گھٹیا الزامات لگائے تھے، مگر اس کی گواہی، مالی بابا اور گھر کے نوکروں کی گواہیاں اس کے حق میں تھیں۔ اس آئل ٹینکر کے ڈرائیور کو علیہ کی نشاندہی پر گرفتار کر لیا گیا تھا اور اس نے انویسٹیگیشن کے درمیان سب کچھ بتا دیا تھا کہ اس سے شیراز نے 50,000 میں رحمان صاحب کو قتل کرنے کا معاہدہ کیا تھا۔ شیراز کو قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا تھا۔ سونیا بیگم روپوش ہو گئی تھی۔ شیراز کے متعلق یہ بھی انکشاف ہوا تھا کہ وہ سونیا کا حقیقی کزن نہیں تھا، دور پار کا رشتہ دار تھا۔ جائیداد کا لالچ دے کر اسے سونیا نے راضی کیا تھا کہ وہ علیہ سے شادی کر لے تاکہ دولت ان کے قبضے میں آ سکے، اور حقیقت میں سونیا کا پلان یہ تھا کہ وہ شادی کے بعد تمام دولت اپنے نام ٹرانسفر کروا کے دونوں کو چلتا کر دے۔ مگر شیراز علیہ کو دیکھ کر مکر گیا۔ اس کی نیت میں فتور آ گیا تھا۔ وہ علیہ کی شادی کر کے تمام دولت لے کر سونیا بیگم کی چھٹی کرانے کا پلان بنا بیٹھا تھا، مگر قدرت کو یہ منظور نہ تھا۔ خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ جو لوگ دولت کے لالچ میں اندھے ہو کر دوسروں کی مجبوریوں کو، ان کی محبتوں کو دولت کے ترازو میں تول کر بھاؤ کرتے ہیں، وہ کبھی نہ کبھی ضرور گرفت میں آتے ہیں۔ سونیا جیسی عورت نے اس جیسی معصوم مظلوم بچیوں کے جذبات سے کھیل کر جتنے گناہ کیے تھے، ان کے بدلے میں اس سے سزا ضرور ملنی تھی۔ اسے پولیس نے بھاگتے ہوئے بمائے مال اسباب ایئرپورٹ سے گرفتار کر لیا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ خرابی رشتوں میں نہیں ہوتی، انسانوں میں ہوتی ہے۔ انسان ہی رشتوں کے تقدس کو بحال کر کے انہیں محترم بناتے ہیں، اور انسان ہی ان کی تذلیل کر کے دوسروں کے لیے نشان عبرت بنا دیتے ہیں۔ سونیا نے ماں کے انتہائی پاکیزہ اور محترم جذبے کا سہارا لے کر دولت ہتھیانے کی جو کوشش کی تھی، اس کی سزا اب بھگت رہی تھی، اور اس کے سر لگے وہ تمام الزامات جنہوں نے اس کے ساتھ ساتھ ان کے صاف شفاف کردار کو بھی مشکوک اور داغدار بنا دیا تھا، سب دھل گئے تھے۔ وہ لوگوں کی نظروں میں اپنا وقار بحال کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ وہ بابا کے مکان میں جانا چاہتی تھی، مگر اون نے منع کر دیا۔ دیکھو علیہ، یہ گھر چھوٹا ہے مگر بہت مضبوط پناہ گاہ ہے۔ تم مجھے پہلے پہل یہاں ہی ملی تھی، ہم نے نئی زندگی شروع یہاں ہی کی، میں یہاں سے جانا نہیں چاہتا۔ تم بابا والا مکان بند کر دو یا کرائے پر دے دو، جو تمہاری مرضی۔ اور اس نے بھی بخوشی اس کی بات مان لی کہ محبتوں کے شمار میں ایسی باتوں کو نہیں گنتے جو فاصلوں کا موقع پیدا کریں، اور اسے تو اب اون کی سنگت میں صرف اور صرف محبت ہی چاہیے تھی کہ بہت عرصے بعد سچی محبت نے دل کا در وا کیا تھا۔ آپ سب کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں، ہمیں انتظار رہے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔